السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ ایک آگ سی میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے اس بنگلے پر نظر دوڑائی تھی۔ وہ میرے بنگلے سے بہت بڑا تھا۔ آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ میں گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کال بیل بجاتے ہوئے میں نے گھر کے مالک کا نام پڑھا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے دھکیل کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا ہو۔ شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ چند لمحے بعد گیٹ کھول کر ایک چوکیدار باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا مگر مجھے روک نہیں سکا۔ سامنے وسیع و عریض پورچ میں ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ چہرہ شناسا تھا۔ آج زوال کا دن تھا۔ میں لپکتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ولید عمر۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر جواب دیا۔ کسی نے پھندے کو کس دیا تھا۔ تمہاری امی کہاں ہے؟ میں نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھا تھا۔ اس نے ہاتھ سے میری پشت کی طرف اشارہ کیا۔ میں پیچھے مڑ گئی۔ ایک عورت لون سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ کچھ شناسا تھا۔ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے تختہ نکال لیا تھا۔ میں پھندے سے جھولنے لگی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ اس نے دوبارہ مجھ پر نظر نہیں ڈالی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے لے کر اندر چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا ختم ہو گئی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور میں زندہ تھی۔ میں نے عمر حسن کو اتنا چاہا کہ شاید کبھی کسی اور نے اسے نہیں چاہا ہوگا۔ اس کی ماں نے بھی نہیں۔ وہ میرے لیے میرے وجود کا دوسرا حصہ تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتا سکی تھی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور میرے چچا کا بھی۔ اس سے میرا دوہرا رشتہ تھا۔ ہم دونوں کے گھر پاس پاس تھے اور گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا۔ میرے ابو بزنس مین تھے۔ اس کے ابو واپٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ مالی لحاظ سے ہم ان سے بہت بہتر تھے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں گھرانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ شاید وجہ وہ دوہرا رشتہ جو ہماری ماؤں اور باپوں کے درمیان تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، ہم دونوں خاندان بہت قریب تھے۔ ہمارے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور صحن میں دروازہ بھی تھا جو ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ہم اسی دروازے سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ میری ایک بہن اور 2 بھائی تھے اور عمر کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ عمر سب سے بڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت کب ہوئی میں نہیں جانتی۔ شاید کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے محبت کب ہوتی ہے۔ ہاں مگر وہ مجھے بچپن سے اچھا لگتا تھا۔ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا مگر اتنی عام صورت کا مالک بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر خوبصورتی کی بات آئے اور میں یہ کہوں کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ اسے خوش فہمی سمجھیں۔ وہ بے حد سنجیدہ ہوتا تھا، دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، بہت مہذب تھا۔ اور پتہ نہیں یہ سب باتیں کیوں میرے دل میں گھر کرتی گئی۔ بچپن میں ان کے گھر شاید اس کی بہنوں کے ساتھ کھیلنے جاتی ہوں گی مگر بڑے ہونے کے بعد میں صرف عمر حسن کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسے دیکھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ میں دن میں بار بار ان کے گھر جاتی اور وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر ہوتا۔ پھر میں بہانے اس سے بات کرتی رہتی، اس کی پسند کے کھانے پکاتی اور بڑے اہتمام سے ان کے ہاں لے کر جاتی۔ تعلیم میں میری زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں بامشکل ایف اے ہی کر سکی تھی اور اس کے بعد میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن گھریلو امور میں ماہر تھی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں ملازم تھے لیکن پھر بھی میں کھانا ضرور خود پکاتی اور پکانے کے اسی شوق نے مجھے کھانا پکانے میں ماہر کر دیا تھا۔ عمر کی امی عمر کے لیے میری پسندگی کو جانتی تھی اور صرف وہی نہیں، میری امی بھی اس بات سے واقف تھی۔
اور انہوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ خالہ کئی بار اشاروں میں کہتی رہتی تھی کہ وہ مجھے بہو بنا کر اپنے گھر لائیں گی، اور میں اپنے لیے ان کی محبت سے واقف تھی۔ وہ میری امی سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کر چکی تھی، اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن عمر سے میری شادی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا، اور جیسے چھوٹی 3 بہنیں تھیں اور وہ تینوں جوان تھیں۔ خالہ کا خیال تھا کہ وہ کم سے کم 2 بیٹیوں کی شادی کر کے پھر عمر کی شادی کریں گے۔ عمر BA کے بعد سے ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سرجیکل کے آلات ایکسپورٹ کرنے کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کیے ہوئے تھا، اور وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ خالہ سے شادی کے بارے میں اس کے خیالات کا اکثر پتہ چلتا رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک کاروبار صحیح طرح سیٹ نہیں ہو جاتا میں شادی نہیں کروں گا۔ خواہ مخواہ کی ذمہ داری اٹھانے اور بڑھانے کا مجھے کوئی شوق ہے نہ ہمت۔ میں خالہ کے سامنے اس کی سوچ کی تعریف کرتی، لیکن اندر ہی اندر میری اداسی بڑھتی جاتی۔ پھر بھی ان دنوں میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ زندگی کا ہر راستہ کسی رکاوٹ کے بغیر تھا، کہیں پر نہ کوئی الجھن تھی نہ رکاوٹ۔ عمر مجھ سے باتیں کر لیتا تھا، بلکہ کافی باتیں کر لیتا تھا، مگر وہ سب باتیں عام سی ہوتی تھی۔ مجھے اس کی نظروں میں، اس کی باتوں میں وہ جذبات دکھائی نہیں دیتے تھے جو میرے دل میں اس کے لیے تھے۔ وہ بڑی عام سی باتیں کرتا تھا۔ کباب بہت اچھے بنائے ہیں، بناتی رہا کرو۔ آج چائے تم بناؤ، کیونکہ چائے تم سے اچھی کوئی نہیں بناتا۔ ٹی وی ذرا کم دیکھا کرو، کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے بیکار چیزوں کو دیکھنے کا۔ تم نے پلانٹس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، پورے گھر کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ انہوں نے آپس کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جیسے AR خاتون اور رضیہ بٹ کے ناولوں کی ہیرو کی ہوتی تھی۔ نہ وہ فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، نہ وہ دنیا سے لڑ لیتا تھا، نہ وہ میرے لیے چھتوں پر آتا تھا، نہ وہ میرے بالوں میں پھول لگاتا تھا، نہ وہ میرے لیے بالوں کے گجرے لاتا تھا، نہ وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، نہ وہ میری کلائی پکڑ کر ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں توڑتا تھا، نہ وہ میرے لباس کے رنگوں کی تعریف کرتا تھا۔ پھر بھی میرا دل تھا کہ روز بروز اس کے عشق میں ڈوبتا گیا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں اسے سب کچھ بتا دوں جو میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں اسے کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ میں یہ طے کر کے اس کے گھر جاتی، اسے دیکھتے ہی سب کچھ بھول جاتی۔ وہ حال چال پوچھتا، کوئی نصیحت کرتا، کبھی کچھ کھانے کو دیتا، اور میں بڑی خاموشی سے اس کی وہی پرانی باتیں سن کر واپس آ جاتی۔ گھر واپس آ کر سوچتی کہ میری آنکھوں میں اس کے لیے جو محبت ہے وہ آخر یہ سب کیوں نہیں جانتا، آخر وہ یہ سب کیوں کرتا ہے، اتنا بے خبر، اتنا انجان کیوں بنا ہوا ہے۔ کیا مرد اتنا بیوقوف ہوتا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ہوتا؟ میں سوچتی اور کمرے کے چکر لگاتی رہتی، پانی پیتی اور اپنے اندر کی آگ کو بجھاتی رہتی، گہرے سانس لیتی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتی رہتی۔ عمر حسن بیوقوف نہیں تھا، اور اس کا دل بھی تھا، مگر وہ کسی اور کے پاس تھا۔ اسے میں اس لیے نظر نہیں آئی تھی کیونکہ کوئی پہلے ہی اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ثنا اس کی کلاس فیلو تھی۔ عمر کب سے اسے پسند کرتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دونوں کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ثنا کے والدین کسی کالج میں پڑھاتے تھے۔ وہ 3 بہنیں تھیں اور وہ سب سے بڑی تھی۔ عمر اپنی پڑھائی ختم کر کے سارا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ خالہ کو بھی تھوڑا بہت شک تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر جب اس نے فائنل ایئر کے پیپرز دے دیے تو پھر اس نے اپنی امی کو ثنا کے بارے میں بتایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ خالہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ روتی دھوتی ہوئی ہماری طرف آ گئی تھی اور انہوں نے میری امی کو سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ میری امی کا رد عمل بھی خالہ جیسا ہی تھا، مگر پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ مگر مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے میرے دل کی حرکت بند ہو گئی ہو۔ عمر حسن کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا کیا ہوگا؟ مجھ میں کیا نہیں تھا جو اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ مجھے لگا تھا کسی نے میرے وجود کو گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ میری امی کو تھوڑی بہت پریشانی ہوئی تھی، مگر پھر شاید انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ انہوں نے میرا اور عمر حسن کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، صرف زبانی کلامی ہی بات ہوئی تھی، ورنہ
ان کی بہت بدنامی ہوتی، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ تعلق دلوں میں بنتے ہیں، اور عمر حسن سے میرا جو تعلق بن چکا تھا وہ اب کبھی نہیں ٹوٹنا تھا۔ عمر خالہ کو بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے اور رشتہ طے کرنے وہاں جائیں، اور خالہ سختی سے اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ عمر کے ابو کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر کسی کو تھا تو صرف خالہ کو۔ لیکن جب سب گھر والوں نے انہیں مجبور کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی وہ عمر کی شادی نہیں کریں گی، اور نہ ہی ابھی اس کی نسبت طے کریں گی۔ میں نے ان کے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی ان کے گھر کی ہر خبر کا مجھے علم ہوتا رہتا تھا۔ جب خالہ کسی طور بھی اس کا رشتہ لے جانے پر تیار نہیں ہوئی تو عمر حسن وہاں سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے بول چال ختم کر دی تھی۔ وہ ان دنوں ویسے بھی اپنا کاروبار اچھی طرح سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت مصروف رہتا تھا۔ ماں سے ناراض ہونے کے بعد وہ گھر میں صرف سونے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے گھر میں کھانا کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ خالہ ہر روز ہمارے گھر آتی اور کئی گھنٹے اس کی شکایتیں کرتی، مگر میں جانتی تھی یہ صرف شکایتیں نہیں تھیں، وہ اس کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ آخر وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور پھر کماؤ بھی۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیاں اسی کے سہارے بیانی تھی، کیونکہ میرے چچا کی ریٹائرمنٹ میں بس 1 سال رہ گیا تھا۔ انہیں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں وہ گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھا تو پھر وہ کیا کرتی۔ روز بروز خالہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، ان کی ضد ختم ہو رہی تھی اور ان کی کمزوری مجھے بھی کمزور کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری سانس رکنے لگتا تھا کہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں عمر حسن کی بیوی بن کر آ جائے گی، اور میں ہمیشہ کیا کروں گی۔ ان دنوں میں بہت دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنی میں نے ان دنوں کی تھی، مگر عمر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ 1 ہفتہ بعد خالہ ثنا کا رشتہ مانگنے چلی گئی تھی، اور ثنا کے گھر والوں نے فوری طور پر ہاں کر دی تھی۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ اگلی صبح میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ مجھ پر کیا گزری تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ امی اسے میری بیوقوفی سمجھ رہی تھی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے، اور عمر میں کون سے سرخ خواب کے پر لگے ہیں۔ تمہارے لیے تو میں اس سے کئی گنا اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ ابھی میں نے اس سے تمہارا رشتہ طے نہیں کیا تھا، ورنہ تم خود سوچو اگر کہیں بعد میں یہ سب پتہ چلتا تو ہم کیا کرتے۔ انہوں نے اگلے دن میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کہا تھا۔ میں بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے دل سے نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ محبت کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ انہوں نے کبھی محبت کی ہوتی تو یہ جانتی کہ کسی کو دل سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، میں نے سوچا تھا۔ عمر کی ثنا سے صرف نسبت طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1 ماہ کے اندر وہ بیاہ کر عمر کے گھر آ گئی تھی۔ حالانکہ خالہ نے اس پر بہت شور مچایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ کم سے کم 2 بیٹیوں کی شادی کرے، پھر عمر کی شادی ہو، مگر ثنا کے گھر والوں کو جلدی تھی اور عمر نے اپنی امی کو بس یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری 3 بہنیں ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن میں نے کب ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ وہ اب بھی میری ذمہ داری ہیں، شادی کے بعد بھی میری ذمہ داری رہیں گی، اور اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جہاں تک ثنا کا تعلق ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی۔ وہ میرے گھر کے بارے میں بھی جانتی ہے اور میری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی، لیکن اس کے والدین کو بھی ابھی 2 بیٹیاں بیانی ہیں۔ ثنا کی شادی کریں گے تو دوسری بیٹیوں کی شادی کر سکیں گے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ آپ کو اگر یہ خدشہ ہے کہ بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں بھی پریشان نہ ہو، بہت سادگی سے شادی کر دیں، کسی دھوم دھڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روپیہ خرچ ہوگا وہ میں خرچ کروں گا، آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ خالہ نے بہت بہانے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ انہیں اس کی شادی کی تاریخ طے کرنا پڑی تھی۔ چچا تمام معاملات میں عمر کا ساتھ دے رہے تھے، شاید اس لیے کیونکہ وہ ان کا کماؤ ہاتھ تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری کوئی زیادہ جوش و خروش سے شروع نہیں کی گئی تھی۔ اتنی جلدی اس کی شادی پر اس کی بہنیں بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھیں، اور وہ تو کئی بار مجھے دیکھ کر روتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن مجھے ان کی محبت سے کوئی فرق نہیں پہنچا تھا۔ خالہ نے بری میں ثنا کے لیے صرف 10 جوڑے تیار کروائے تھے، اور سونے کا صرف 1 سیٹ تھا، وہ بھی عمر نے خریدا تھا۔
خالہ کے پاس اپنی شادی کا کافی زیور تھا اور پہلے وہ کئی بار مجھے اپنے زیور کی کچھ چیزیں دکھا کر کہتی کہ یہ میں نے عمر کی دلہن کے لیے رکھا ہے، مگر عمر کی شادی کے موقع پر انہوں نے اپنا کوئی بھی زیور ثنا کو نہیں دیا تھا۔ بہت سادگی سے شادی ہوئی تھی، مہندی وغیرہ کی کوئی رسم نہیں ہوئی تھی۔ خالہ نے شادی پر بہت کم عزیزوں کو بلایا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر گئی تھی، کیونکہ یہ میری امی کی ضد تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی بات پر ماتم کرنے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح تو صرف دوسرے لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ میں دل پر جبر کرتے ہوئے ان کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ عمر حسن بے حد خوش تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ہر کہکا میرے دل کا خون کر رہا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورتی کے طور پر بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دلہن بن کر خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اس دن دلہن نہ ہوتے ہوئے بھی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس رات شادی سے واپس آنے کے بعد میں کمرہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آئینہ کہہ رہا تھا میں بے حد خوبصورت ہوں اور آج تو قیامت ہی ڈھا رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں خوبصورت ہوں اور لوگ جھوٹ نہیں بولتے، پھر بھی عمر حسن تمہیں میرا حسن نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کی کون سی چیز مجھ سے بہتر ہے؟ آنکھیں، بال، ہونٹ، ناک، رنگت، کسی چیز میں بھی تو وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، پھر بھی تم نے اسی کو کیوں چنا، مجھے کیوں نہیں؟ اس نے تم پر کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکے؟ وہ کون سا منتر ہے جو مجھے نہیں آتا؟ میں ساری دنیا کے لیے غلط ہو سکتی ہوں، مگر خدا جانتا ہے تمہیں تو میں نے دل سے چاہا تھا، کم سے کم تمہارے لیے میری محبت میں کوئی کھوڑ نہیں تھا۔ پھر بھی عمر حسن آخر تم مجھے کیوں نہیں ملے؟ اس رات میں ایک بار پھر بلک بلک کر روئی تھی۔ میں اس رات سو ہی نہیں سکی، ایک آگ تھی جو میرے وجود کو جلانے لگی تھی۔ وہ ثنا کو کیوں لایا ہے؟ اسے اس سے محبت کیوں ہوئی ہے؟ آج وہ وہاں ہوگا، بے حد خوش ہوگا، پتہ نہیں آج وہ اس سے کیا کیا وعدے کر رہا ہوگا۔ وہ سب باتیں جو میں اپنے لیے اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، آج وہ اس سے کہہ رہا ہوگا اور اسے احساس بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ میں جلے پیروں کی بلی کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہی۔ کاش ثنا مر جائے، کاش وہ آج ہی مر جائے۔ میں جو بد دعا اسے دے سکتی تھی میں نے دی۔ میں جس کی دعا میں اثر نہیں ہوتا، مگر جس کی دعا میں اثر نہیں ہوتا اس کی بد دعا میں کہاں اثر ہوگا؟ قیامت تو صرف وہی تھی جو مجھ پر گزر گئی تھی، دوسروں کے لیے تو دنیا اب بھی باقی تھی، اور ثنا اور عمر کے لیے تو زندگی شاید اب ہی شروع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن عمر حسن سے میری محبت میں کمی آنے کی بجائے اور شدت آ گئی تھی۔ جتنی شدت سے میں اس سے محبت کرتی تھی، اتنی ہی شدت سے میں ثنا سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب عمر کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں کبھی خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن میں اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی۔ میں اس کی شادی کے بعد بھی اس کے گھر پہلے ہی کی طرح جاتی رہی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، اور خالہ پہلے سے بھی زیادہ میری خاطر مدارت کرتی تھی۔ ثنا کے ساتھ ان کا رویہ بے حد روکھا اور خشک ہوتا تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کی کڑوی باتیں سن کر۔ شروع میں میرے ساتھ بھی ثنا کا رویہ بے حد گرم جوشی والا تھا، لیکن میں اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے لا کر دیتی تو میں اسے ہاتھ تک نہ لگاتی۔ وہ مجھ سے کوئی بات پوچھتی تو میں اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ وہ میرے پاس بیٹھی رہتی اور میں ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرتی۔ رفتہ رفتہ اسے میری ناپسندگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی میرے پاس بیٹھنا ختم کر دیا تھا۔ اب میرے جانے پر وہ پہلے کی طرح میرا حال چال نہیں پوچھتی تھی اور میں یہی چاہتی تھی۔ اس نے عمر حسن کو مجھ سے چھینا تھا اور یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ میں کسی صورت بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اگر عمر حسن کی زندگی میں نہ آتی تو یہ میں تھی جسے وہ چاہتا جو اس گھر میں ہوتی، مگر اس نے عمر حسن پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کا ہو گیا تھا۔ کبھی جب میں شام کو خالہ کے گھر جاتی تو سج سور کر پھر رہی ہوتی، میری آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگتی، میرا دل چاہتا کہ میں اس کے بال نوچوں، اس کے کپڑے پھاڑ دوں، اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے بگاڑ دوں۔ اور کتنے حربے آزمائے گی تو جزیل، اور کتنے حربے آزمائے گی، اس کے دل میں تو پہلے ہی بسی ہے، اب یہ چلتر کس لیے کر رہی ہے؟ میرا دل چلاتا میری سانس تیز ہو جاتی اور میں رکے بغیر خالہ سے باتیں کرتی رہتی، اور میں کیا کرتی؟ ثنا سے نفرت
میں اکیلی ثنا سے نفرت میں اکیلی نہیں تھی۔ خالہ مجھ سے زیادہ نفرت کرتی تھی اور وہ اپنی باتوں سے اس کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی، جو شاید میں نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی ثنا سے کسی قسم کی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی باتوں کے ذریعے انہوں نے اس گھر میں اس کی حیثیت سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ ثنا کو اس کے ماں باپ نے بہت اچھا جہیز دیا تھا۔ ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے نہ دی ہو، لیکن خالہ نے پھر بھی جہیز پر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور نقص نکالے تھے۔ لیکن عمر شاید پہلے ہی ثنا کو خالہ کے رویے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، اس لیے خالہ کے کتنے بھی طعنے اور بات پر وہ ناراض ہوتی تھی، نہ کچھ کہتی تھی، بلکہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور میرے اور خالہ کے غصے میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ وہ جواب میں کچھ کہے، اپنی ناپسندگی کا اظہار کرے اور بات بڑھے، لیکن وہ کبھی اس کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی میسنی اور گنی ہوتی ہیں، بڑے فریب آتے ہیں انہیں۔ یہ ابھی تو آپ کے سامنے معصوموں کی طرح منہ بند کر کے پھرتی ہے، مگر بعد میں ضرور عمر کو سب کچھ بتاتی ہوگی۔ میں ہر دفعہ خالہ کے گھر جانے پر ان کے کان میں کچھ نہ کچھ ضرور انڈیل کر آتی۔ خالہ کو میری ہر بات پر یقین آ جاتا اور ثنا سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ ثنا کی عادت و مزاج بے حد عجیب تھا۔ وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی۔ وہ ایک بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس میں نہ نخرہ تھا، نہ غرور، اور نہ ہی اس سے کسی بات پر شکوہ ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے خالہ کی باتیں سنتی اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ شاید کہ کچھ ہی وقت کے بعد خالہ نے اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ اس نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ صرف ایک وقت کا کھانا پکاتی تھی، برتن اور کچن صاف کرتی تھی، اور صرف سین اور ڈرائنگ روم کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی۔ خالہ کے لاکھ وویلا اور نندوں کے بسورے ہوئے چہروں کے باوجود اس نے پورے گھر کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ سب کی باتیں سن لیتی تھی، لیکن پھر بھی کام وہ صرف اتنا کرتی تھی جتنا اس نے کہا تھا۔ خالہ کو اس پر بے حد طیش آتا تھا، اور ایک ہفتے تک عمر کے کان بھی کھاتی رہی کہ ثنا گھر کے کام میں حصہ نہیں لیتی، لیکن عمر کے پاس ایک ہی جواب تھا: امی، میں اسے نوکرانی بنا کر نہیں لایا ہوں، وہ اس گھر کی ایک فرد ہے۔ جتنا کام اسما، زینب اور یاسمین کرتی ہیں، اتنا ہی کام وہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ان سے زیادہ تو نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ اب اگر وہ سب لوگوں کے کپڑے نہیں دھوتی تو وہ اپنے میرے کپڑے دھو لیتی ہے، آپ کے بھی دھو سکتی ہے، لیکن باقی لوگ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، اور مجھے تو اس سے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ وہ میری بہنوں اور چچا کے کپڑے دھوئے۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ دیتا اور خالہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر عمر پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بالکل ثنا کی طرح امی کی باتیں سنتا اور چپ رہتا۔ امی ان دنوں بڑے زور و شور سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بعض رشتے انہیں کسی نہ کسی وجہ سے پسند نہ آتے، اور جو انہیں پسند نظر آتے انہیں میں ٹھکرا دیتی۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جو جگہ میں دل میں عمر حسن کو دے چکی تھی، وہ اب کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، مگر میں یہ بات ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہاں جو کام میں کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ خالہ نے اسما کی شادی طے کر دی تھی۔ اس کی شادی عمر جتنی سادگی سے تو نہیں ہوئی، مگر زیادہ دھوم دھڑکے سے بھی نہیں ہوئی۔ خالہ نے اپنے زیورات کا ایک حصہ اسے دے دیا تھا۔ کچھ چیزیں اس کے جہیز کے لیے خالہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، باقی چیزوں کا انتظام عمر نے کیا تھا۔ خالہ نے ضرورت کی ہر چیز اسما کو دی تھی، بلکہ بعض غیر ضروری چیزیں بھی۔ عمر نے دبی زبان سے اس پر اعتراض کیا تھا، مگر خالہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ تو یہ سارے خراجات ضد میں کر رہی تھی۔ اگر اپنی شادی کے لیے تمہارے پاس پیسہ آ سکتا ہے تو کیا بہن کے لیے نہیں آ سکتا؟ اس وقت تو بڑا کہہ رہے تھے کہ ہر ذمہ داری پوری کروں گا، اب کیا بیوی کی نصیحتیں یاد آنے لگی ہیں؟ عمر کا چہرہ ان کی بات پر سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں تب خالہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور چچا اور زیب بھی پاس ہی تھے۔ خالہ اس کے جانے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی۔ عمر نے اس کے بعد دوبارہ کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا، وہ بس خاموشی سے خالہ کے احکامات سر انجام دیتا رہا تھا۔ خالہ نے جہیز پر کافی روپے خرچ کر دیے تھے، مگر انہیں اس لیے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے سے بہت کم روپے خرچ کیے تھے۔ کچھ رقم چاچا نے دی تھی، جبکہ باقی ساری رقم عمر نے دی تھی۔ اسما کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی عمر کے ایک دوست کی معرفت زیب کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی تھی۔ ایک بار پھر خالہ نے اسما کی شادی کی طرح زیب کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عمر نے پہلے کی طرح خالہ کو کچھ رقم دی تھی، مگر خالہ کے لیے وہ رقم بہت کم ثابت ہوئی۔ انہوں نے 2-3 بار عمر سے اور رقم مانگ لی۔ اس نے بڑی خاموشی سے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ زیب کی شادی میں نے ثنا کو نئے زیورات پہنے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے خالہ کی توجہ بھی اس کی طرف کروائی تھی۔
ہاں بیوی کو عیاشی نہیں کروائے گا تو کیا ماں اور بہنوں کو کروائے گا۔ بیوی کے لیے نیا سیٹ بھی بن گیا اور چوڑیاں بھی بن گئی ہیں، اور اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بہن کو ایک انگوٹھی ہی ڈال دیتا۔ میں نے ہی اپنا زیور اسے دیا ہے، اور پھر ثنا کے پاس زیور کی کون سی کمی تھی؟ 3 سیٹ اور 12 چوڑیاں تو اسے اپنے میکے سے ملے تھے، اور ایک سیٹ ہماری طرف سے دیا گیا تھا۔ پھر بھی دیکھو اس نواب زادے کو کیسے چپ کے بیوی کو زیور لے کر دے دیا ہے۔ خالہ کافی ناراض تھی، اور زیب کی رخصتی کے فوراً بعد ہی انہوں نے سب کے سامنے ہی عمر سے اس ناراضگی کا اظہار کر دیا تھا۔ ثنا خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا تھا، لیکن اس کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ جب خالہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ خالہ کی ناراضگی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر کی شادی کو 1.5 سال ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہیں اس کی زیادہ پرواہ ہے بھی نہیں۔ جب بھی خالہ کبھی پوتے پوتیوں کا ذکر چھیڑتی اور ثنا کو کچھ کہتی تو وہ چپ رہتی، لیکن عمر اس ذکر کو بڑی لاپرواہی سے ٹال دیتا۔ بعض دفعہ مجھے ثنا ایک جادوگرنی کی طرح لگتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں عمر پر کیا منتر پھونکا ہوا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری عمر کو نظر آتی ہی نہ تھی۔ وہ خالہ کی باتوں پر کان دھرتا نہ تھا، نہ گھر والوں کی شکایتوں پر۔ اس کی عادت نے میرے حسد کو اور بھڑکا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھنے کی بجائے گھٹتا ہی گیا تھا۔ باہر سے ایکسپورٹ کے آرڈر ملنا بہت کم ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ بند ہی ہو گئے۔ ان دنوں میں جب بھی خالہ کے گھر جاتی ان کے ہونٹوں پر کاروبار کا ہی ذکر ہوتا۔ اچھا بھلا کام چل رہا تھا، مگر جب سے یہ چڑیل گھر میں آئی ہے آہستہ آہستہ کاروبار ختم ہی ہو گیا ہے۔ وہ اب بلند آواز سے ثنا کو کوسنے دیا کرتی تھی، اور تب پہلی بار میں نے اسے پریشانی میں دیکھا تھا، اور یہ احساس میرے دل کو بے حد تقویت پہنچا رہا تھا۔ اور اب وہ تکلیف میں وقت گزارے گی، اب وہ لڑے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ آخر وہ انسان تھی، اور پچھلے 1.5 سال سے وہ عیش ہی تو کر رہی تھی۔ مجھے عمر حسن سے ہمدردی تھی۔ اگر یہ حالت ثنا سے شادی سے پہلے ہوتی تو میں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتی۔ میں اپنے ابو کو مجبور کرتی کہ وہ ان کی مدد کریں، لیکن میں اب اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں اس سے بھی تکلیف میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ جب مٹھی میں جکڑی ہوئی چیز نکل جاتی ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں آتی تو کیسا لگتا ہے۔ اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور وہ آپ کے پاس نہ رہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں ان کے گھر جاتی رہتی تھی، چہرے دیکھتی رہتی تھی۔ پہلے وہ بہت مصروف ہوتا تھا اور بہت کم ہی گھر پر نظر آتا تھا، مگر اب وہ اکثر گھر پر نظر آیا کرتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے چہرے پر جو رونق رہتی تھی وہ غائب ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی وہ پریشان ہے، اور بعض دفعہ میرا دل چاہتا میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور کہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، مگر تم مسکراؤ۔ مگر پھر وہ آ جاتی ہمیشہ کی طرح، اور میرے سارے جذبات بھگ سے اڑ جاتے ہیں۔ ان دنوں خالہ بھی بہت پریشان تھی، اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار وقتاً فوقتاً جھگڑوں سے کرتی رہتی تھی۔ ان جھگڑوں کا نشانہ ثنا بنتی، اور اب تو خالہ عمر کو بھی طعنے دینے لگی تھی۔ وہ اسے کئی دفعہ بہت غصے سے کہتی کہ گھر چلانا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ محنت کرنے کی بجائے کام چوروں کی طرح ادھر ادھر پھر کر شام کو گھر آ جاتا ہے۔ اسے فکر ہی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے یا نہیں، اور گھر کا خرچہ کہاں سے چل رہا ہے۔ بعض دفعہ خالہ میرے سامنے ہی یہ سب کچھ کہتی، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا۔ اگر ثنا وہاں ہوتی تو مجھے خالہ کی یہ ڈانٹ پھٹکار بہت اچھی لگتی، اگر وہ نہ ہوتی تو مجھے اس پر بے اختیار ترس آتا۔ وہ چند ماہ سے خالہ کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں دے رہا تھا، اور خالہ کو چچا کی پینشن میں ہی گزارا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ بآسانی گھر کا خرچہ چلایا جا سکے۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھی کہ خالہ خرچ کیسے چلاتی ہے اور عمر کے پاس کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ثنا کے صبر کا پیمانہ کب تک لبریز ہوتا ہے، یا عمر کا بھی ان حالات سے تنگ آ کر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے جھگڑنا شروع کرتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بہت بڑے فریبی تھے، یا پھر شاید ایکٹر تھے۔ انہیں اپنے جذبات چھپانا بہت اچھی طرح آتا تھا، اور پتہ نہیں انہیں ایک دوسرے کے وجود سے الجھن کیوں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ثنا پر زیادہ حیرت ہوتی تھی، آخر عمر میں تھا ہی کیا جو اس نے اس کا انتخاب کیا، اور اب کیا رہ گیا تھا جو وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گھر کا خرچہ نہیں چلا رہا تھا تو اسے کیا دیتا ہوگا؟ اسے وحشت نہیں ہوتی ہوگی کہ اس کے گھر کے ماحول سے اسے چلے جانا چاہیے وہاں سے؟ میں سوچتی اور سوچتی ہی رہی، مگر پتہ نہیں وہ کس مٹی سے بنی تھی۔ گھر چھوڑ کر جانے کے بجائے ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس نے کہیں جاب کر لی،
ہمارے خاندان میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی بہو نے جاب کی ہو۔ خالہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے عمر کو ہر تانا دے ڈالا تھا، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوا تھا، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے تانے دیتی۔ بعض دفعہ مجھے اس پر بے حد رحم آتا، مگر خالہ کو رحم نہیں آتا تھا۔ عمر نے سب کچھ سننے کے باوجود ثنا کو نوکری سے نہیں روکا تھا۔ مجھے ذاتی طور پر ثنا کی جاب پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ یہ پہلا ایسا قدم تھا جو چھٹکارے کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کام کرنے والی عورتیں زیادہ دیر تک نکمے شوہر برداشت نہیں کرتی، اور عمر کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دفتر تقریباً بند ہو چکا تھا، اور ان دنوں وہ خود جاب کی تلاش میں رہنے لگا تھا۔ ثنا کی نوکری کرنے سے یہ ہوا کہ عمر نے ایک بار پھر سے گھر میں خرچ کرنے کے لیے پیسے دینا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ پیسے ثنا کی تنخواہ کے ہی ہوتے تھے، اور خالہ ان دونوں کو درجنوں تانے اور گالیاں دینے کے باوجود بھی وہ پیسے لے لیتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ صرف پینشن سے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ چچا نے بھی ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی تھی، اور کم سے کم یہ ضرور ہوا تھا کہ اب خالہ ہر دوسرے چوتھے روز امی کے پاس ادھار مانگنے نہیں آیا کرتی تھی۔ کچھ وقت اور اسی طرح گزر گیا تھا۔ میری امیدیں ابھی بھی قائم تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، رہنے والا نہیں ہے۔ بس دیکھوں گی اور کتنا وقت لگتا ہے، میں خود کو تسلیاں دیتی رہتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں خالہ کے گھر تھی جب ثنا کی دو فرینڈز اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب اچانک خالہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جا کے ان کی باتیں سنوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ اپنی فرینڈ سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ خالہ اکثر یاسمین کے ذریعے اس پر نظر رکھتی تھی، مگر اس دن یاسمین گھر پر نہیں تھی، سو خالہ نے یہ کام مجھے سونپ دیا۔ ایک عجیب سی سنسنی میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ یہی نہیں تھا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سا جوش تھا میرے اندر۔ دھڑکتے دل اور دبے قدموں سے میں ڈرائنگ روم کی اس کھڑکی کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی جو گھر کے دائیں طرف والی گلی میں کھلتی تھی۔ مجھے کافی احتیاط سے وہاں جانا پڑا تھا کیونکہ گلی کافی تنگ تھی، اور جا بجا گملے رکھے ہوئے تھے جن میں پنیری لگائی گئی تھی۔ پھر کچھ لکڑی کا پرانا فرنیچر بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال بہت احتیاط سے سب چیزوں سے بچتی بجاتی میں کھڑکی کے پاس پہنچ ہی گئی۔ اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھی کیونکہ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کے سامنے آ کر اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس طرح کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا تھا، بس کھڑکی کے ایک طرف کھڑے ہو کر کان اندر لگا دیے۔ دل کیوں نہیں چاہتا ہے دل، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ساری زندگی دل کی خواہشوں کے تحت تو نہیں گزاری جا سکتی، کچھ برداشت، کچھ صبر بھی تو کرنا پڑتا ہے، اور میں آج کل وہی کر رہی ہوں۔ اور رابعہ، یقین کرو میں ناخوش نہیں ہوں۔ میں نے ثنا کی آواز پہچان لی تھی، وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پھر بھی ثنا، گھر چلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے، یہاں تمہارے سسرال والوں کی، تمہاری نہیں۔ اس کی دوستوں میں سے کسی نے کہا تھا۔ میں بڑے غور سے اس کا جواب سننے لگی۔ ذمہ داری کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی اپنے سر پر لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ دیکھو رابعہ، یہ تعلیم میں نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسے استعمال کروں، اب مجھے اس کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ عمر ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پر ڈال کر خوش ہو، نہ ہی ابھی اس کا کام بس تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، اور اسی لیے میں نے جاب کرنی شروع کر دی ہے، اور میں خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ کوئی جاب کر لے، کیونکہ اگر اس نے جاب کر لی تو پھر بزنس تو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اتنی محنت سے جو اس نے ایک فرم، ایک آفس بنایا ہے، ہو سکتا ہے تو وہ دوبارہ کبھی نہ بنا سکے۔ بزنس میں اچھا برا وقت تو آتا ہی ہے، ہو سکتا ہے یہ برا وقت بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتی وہ صرف گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جاب کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا وقت اگر مل کر گزارا جا سکتا ہے تو برا وقت کیوں نہیں؟ یہ برا وقت مل کر گزار لیں گے تو پھر ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اس کی باتوں سے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی نا امید نہیں تھی۔ اور بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ اپنا خاندان بڑھانا نہیں ہے؟ دوسری آواز نے پوچھا تھا۔ دیکھو سعدیہ، ابھی بچے پیدا کر کے کیا کرنا ہے؟ بچوں کے لیے ابھی ہمارے پاس ہے کیا؟ انہیں تو کم سے کم اس طرح نہیں پالنا جس طرح ہم رہ رہے ہیں، پھر انہیں ابھی پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی عمر بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ابھی کوئی بچہ پیدا ہو، اور جب وہ ہی نہیں چاہتا تو پھر ظاہر ہے مجھے کس بات کی جلدی۔ پھر بھی ثنا، تمہاری شادی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، کیا تمہارے سسرال والے کوئی اعتراض نہیں کرتے؟
کرتے ہیں۔ میری ساس تانے وغیرہ بھی دیتی ہیں، مگر ہم دونوں اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے نہ میں پرواہ کرتی ہوں نہ عمر۔ اور جب عمر کو پرواہ نہیں تو پھر ظاہر ہے میں کیوں پریشان ہوں گی۔ تم بہت اصرار کر رہی ہو عمر کے لیے، عورت کو عام طور پر ایسے اصرار راس نہیں آتے۔ تمہارا یہ ساری قربانیاں وہ کب تک یاد رکھے گا؟ مرد کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے ان معاملات میں، اور کیا عمر مختلف ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل یاد رکھے گا، کیوں نہیں یاد رکھے گا؟ میں تو اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ مرد کے لیے قربانی دی جائے اور وہ اسے بھول جائے، اس کا کوئی صلہ نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ آپ کا شوہر ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ اس کے لیے کچھ کریں تو وہ اسے بھلا دے، اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو؟ اور پھر ہم دونوں میں تو ذہنی ہم آہنگی ہے، ہمیں تو اپنی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بعض دفعہ الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کم سے کم عمر وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ابھی تک تو تم ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیے جا رہی ہو۔ پہلے تم نے اس کی بہن کی شادی پر اپنا زیور بیچ کر روپے سے دے دیے، پھر میں اس کی دوست کی بات پر چونک پڑی تھی، ثنا نے اپنی دوست کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دیکھو رابعہ، زیور بیچنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے ویسے بھی ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، پھر میں نے اپنی مرضی سے اس کی مدد کی تھی، اس نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ پھر زیور کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، شادی بیاہ پر ہی پہنا جاتا ہے اور وہ کسی سے بھی لے کر پہنا جا سکتا ہے، جیسے میں اپنی امی سے لے کر پہن لیتی ہوں۔ پھر جب اس گھر میں آ گئی ہوں تو اس گھر کی ہر ذمہ داری کو شیئر کرنا بھی میرا فرض ہے۔ پھر اس کی بہن اور میری بہن میں کیا فرق تھا؟ میں اتنی معمولی چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوتی، اس کے پاس جب روپیہ آئے گا تو دیکھ لینا وہ مجھے کیا کیا دے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا، اور یہ یقین مجھے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ یہ کس مٹی سے بنی ہے؟ اس کے گمان کبھی غلط ہوتے ہی نہیں، اس کا یقین کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ عمر حسن نہ کبھی تمہارا رہے گا نہ تمہارے لیے کچھ کرے گا، وہ پہلے بھی میرا تھا، وہ اب بھی میرا ہے، وہ کل بھی میرا ہی رہے گا۔ میں دیکھوں گی تم کب تک اس کے دل میں بسی رہو گی۔ میں اندر ہی اندر چلا رہی تھی۔ پھر میں زیادہ دیر تک وہاں کھڑی نہیں رہ سکی، میں وہاں سے خالہ کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ان کی گفتگو کے بارے میں پوچھا تھا، اور میرے دل میں جو آیا میں نے گھڑ کر خالہ کو بتا دیے۔ ان کا طیش بڑھتا ہی گیا تھا۔ میں وہاں سے آ گئی تھی۔ اسی شام عمر کے آنے پر خالہ نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے دونوں کو کھری کھری سنائی تھی۔ ثنا نے بہت انکار کیا تھا کہ اس نے اپنی فرینڈ سے خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر خالہ نے ایک نہیں سنی تھی۔ انہیں مجھ پر بلا کا یقین تھا۔ مجھے خالہ کے اس کارنامے کی تفصیل اگلے دن معلوم ہوئی تھی، اور میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ عمر کے بزنس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی۔ ان کے گھریلو ماحول میں ویسے ہی تناؤ تھا۔ خالہ ہر بات کا ذمہ دار ثنا کو ٹھہراتی تھی، وہ اسے منحوس کہنے لگی تھی۔ میں مانتی ہوں یہ میں ہی تھی جس نے خالہ کو اس طرح کی پٹیاں پڑھائی تھی، جس نے ثنا کے معاملے میں خالہ کی پوری برین واشنگ کر دی تھی۔ اگر میں خالہ کے گھر میں اتنی آمد و رفت نہ رکھتی تو شاید خالہ کو ثنا کی کوئی اچھائی بھی نظر آ جاتی، شاید وہ ان کے دل میں کچھ جگہ بنا ہی لیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ بڑی ہوشیاری سے میں نے ان کے دل میں نفرت کا بیج بویا تھا، اور پھر اسے مسلسل پانی دیتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن گیا تھا، ایسا تناور درخت جسے کاٹنا اب ثنا اور عمر کے بس کا کام نہیں رہا تھا۔ شاید اب میں بھی چاہتی تو اس درخت کو گرا نہیں سکتی تھی، لیکن میں اسے گرانا چاہتی بھی نہیں تھی، اس کے سائے تلے تو مجھے بیٹھنا تھا۔ ان دنوں خالہ نے ان دونوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ ثنا آفس سے گھر آتی اور کسی نہ کسی بات پر خالہ کا کوئی ہنگامہ شروع کر دیتی۔ میں بعض دفعہ اس کی برداشت پر حیران ہوتی، اس میں صبر کا مادہ میری توقع سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ خالہ کی باتیں سر و چرے کے ساتھ سنتی رہتی، بعض دفعہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ پھر بھی چپ ہی رہتی تھی۔ پھر جب رات کو عمر گھر آ جاتا تو خالہ نے پھر کوئی نیا تماشا تیار رکھا ہوتا تھا۔ وہ بلند آواز سے بولتی جاتی، اپنی نئی قسمت کے رونے روتی، ثنا کو گالیاں دیتی، عمر کو بیوی کی کمائی کھانے اور اس کا غلام بن جانے کے طعنے دیتی، لوگوں کے بیٹوں کی فرمانبرداری، محنت اور کاروبار میں ترقیوں کے قصے سناتی، اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ جب میں وہاں ہوتی تو میں انہیں تسلی دینے لگتی۔ عمر زرد چہرے کے ساتھ سر جھکائے یہ سب سنتا اور پھر باہر نکل جاتا۔ میرا دل کٹنے لگتا، میں اسے تو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، میں سوچتی اور صرف سوچتی۔ اگلی بار پھر کچھ ایسی ہی بات ہوتی، پھر وہی جھگڑا، وہی ہنگامہ، وہی تماشا، وہی خاموشی۔
پھر ایک دن پتہ چلا کہ عمر نے چچا سے ان کی گریجویٹی کی رقم مانگی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں لگا سکے۔ چچا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ اب اس سے کوئی رقم نہیں دے سکتے، آخر اس سے پہلے بھی تو بزنس شروع کرنے کے لیے روپے دیے تھے، ان سے اس نے کون سا تیر مار لیا جو اب وہ اور چاہتا ہے۔ پھر ہماری باقی اولاد بھی ہے، ان کا حق ہم کیوں ماریں؟ جو تھوڑا بہت روپیہ ہے وہ یہی تو ہے۔ اس سے یاسمین کی شادی کرنی ہے اور انصر کو بھی کوئی کاروبار کروانا ہے، ویسے بھی وہ اب شادی شدہ ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنے سسرال والوں سے مانگے، سب لوگ مانگتے ہیں، ہم نے اس کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ خالہ نے میری امی کو بتایا تھا، مجھے خالہ کی بات پر خوشی ہوئی تھی۔ اچھا ہے بیوی سے مانگے، اس سے کہے وہ لا کر دے، آخر اور بھی تو لڑکیاں اپنے میکے سے ضرورت کے وقت رقم لا کر دیتی ہیں، وہ کیوں نہیں دے سکتی؟ میں نے خالہ سے کہا تھا۔ خالہ میری بات پر ثنا کے خلاف تقریر کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کی تقریر میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو صرف اس بات میں کہ عمر کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس کی خاموشی آخرکار ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خالہ کی اس تجویز پر بلا کا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ عمر ان سے جو شکایتیں تھیں وہ اس دن اس نے کر دی تھی، ان کے رویے کے بارے میں، ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ثنا سے ان کے سلوک کے بارے میں۔ پچھلے 2-2.5 سال کا غبار آخر باہر آ ہی گیا تھا۔ جواب میں خالہ بھی چپ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ وہاں خوش نہیں ہے تو بیوی کو لے کر چلا جائے، لیکن وہ نہیں گیا تھا، وہ نہیں جائے گا۔ یہ بات خالہ بھی جانتی تھی۔ کہیں جانے کے لیے، کہیں رہنے کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس کیا تھا؟ لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کا دل خالہ کی طرف سے بدگمان ہو گیا۔ میں ہر بات پر غور کرتی رہتی تھی، پھر اس کے مطابق اپنے مہرے آگے بڑھاتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے لگنے لگا کہ ثنا مجھے بے حد ناپسند کرتی ہے۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں خالہ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہوں۔ مجھے اس کی ناپسندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ گھر خالہ کا تھا، اس کا نہیں، اور مجھے وہ کسی طور بھی وہاں آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آتا تھا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتی تھی وہ بعض دفعہ مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی، بے تاثر، سرد گرم سلاخوں کی طرح، دل میں اتر جانے والی نظریں۔ مگر پھر میں نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اس سے ڈر جاؤں گی تو یہ جنگ کیسے جیتوں گی؟ میں ہر بار خود کو یقین کی رسی تھما دیتی۔ پھر خالہ سے پتہ چلا تھا کہ ثنا نے اپنے جہیز کی تقریباً ساری قیمتی چیزیں بیچ دی تھی، ٹی وی، فریج، وی سی آر، ڈیک، فرنیچر، تقریباً ہر چیز۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو چڑیل کہنے لگی، امی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو میں عمر کی مدد کر رہی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ان پر میرا جتنا حق تھا وہ ادا کر چکے ہیں، پھر میں ان سے کچھ مانگ کر اپنے شوہر اور سسرال کو چھوٹا کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، میری ہر چیز عمر کی ہے، ان چیزوں پر اس کا حق ہے، اسے ضرورت ہے، اور میں ان چیزوں کو بیچ کر اس کی ضرورت پوری کر دوں گی۔ یہ چیزیں رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہا میں اس کے منہ پر جوتا کھینچ ماروں۔ شوہر کا چیزوں پر حق ہے، سسرال والوں کا نہیں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی مکار اور فریبی ہوتی ہیں، انہیں شوہروں کو پھنسانے رکھنے کے 100 طریقے آتے ہیں، خالہ مجھے بتا رہی تھی، اور میرا دل جل رہا تھا۔ اللہ کرے تم مر جائے ثنا، اللہ کرے تم مر جائے ثنا، اللہ کرے تم مر جائے۔ میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی تھی۔ کتنے خنجر گاڑے گی تو میرے سینے میں، اور کتنے خنجر گاڑے گی۔ اس سے میری نفرت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، عمر سے عشق کتنا ہی بڑھ گیا تھا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس نے 50,000 کی کوئی کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی، اور اس نے وہ بھی عمر کو دے دی تھی۔ عمر نے جاب چھوڑ دی تھی، پتہ نہیں ان دنوں وہ کہاں کہاں گھومتا رہتا تھا، جی بھولیا ہو گیا تھا اس کا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا سوائے اپنے بزنس کے۔ بعض دفعہ وہ ساری ساری رات باہر رہتا، بعض دفعہ وہ 2-2 3 دن کے بعد گھر آتا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، مگر اس کا بزنس ایک بار پھر ٹھیک چلنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے آرڈر ملنے لگے تھے۔ ہر نئے آرڈر کی خبر میرے دل کی ایک دھڑکن کو کم کر دیتی۔ روپیہ نہیں آنا چاہیے اس کے پاس، روپیہ نہیں آنا چاہیے، روپیہ آئے گا تو یہ اور آگے۔ میں آگے کچھ نہ سوچ پاتی اور میرا دل ڈوبنے لگتا۔ میں کیا کروں اللہ، میں کیا کروں جو سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے۔ خالہ اپنی باتیں کیے جاتی، میں نئے منصوبے بناتی رہتی، مگر بعض دفعہ منصوبے بھی کام نہیں آتے، کچھ بھی کام نہیں آتا، بس وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دن رات اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا، اور اس کا بزنس ترقی کرتا جا رہا تھا۔ صرف 4-5 ماہ میں ہی ان کے گھر میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خالہ کو پہلے سے دگنی رقم دیتا اور ثنا خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے وقار میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں خالہ کے پاس جاتی تو وہاں میرا دم گھٹنے لگتا، ہر بگڑی ہوئی چیز صحیح ہونے لگی تھی۔ ثنا اکثر مسکرانے لگی تھی، اس کے چہرے پر چمک ہوتی تھی۔ بعض دفعہ
وہ اور عمر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تو مجھے لگتا جیسے کسی نے مجھے آگ میں جھونک دیا ہو۔ اور اس دن تو میں بے تحاشا روئی تھی جب مجھے خالہ سے پتہ چلا تھا کہ عمر نے ثنا کی جاب چھڑوا دی ہے۔ میں خالہ کی بات پر گمسم ہو گئی تھی، میرا ہر داؤ الٹا ہی پڑتا جا رہا تھا۔ اب میرا جی چاہنے لگا کہ میں کسی طرح اسے زہر دے دوں، وہ مر جائے۔ جب تک وہ زندہ ہے نہ اس سے عمر کی جان چھوٹے گی نہ میری، مگر اسے زہر دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ ان دونوں کی شادی کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، اور پہلی بار میں نے ثنا میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اب وہ خالہ کی کسی بات کسی طعنے پر چپ نہیں رہتی تھی، وہ وضاحت دیا کرتی تھی بڑے سلجھے، پرسکون اور پر امید انداز میں، اور خالہ کو تو بس جیسے آگ ہی لگ جاتی تھی۔ اگر وہ شروع سے اسی طرح اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہوتی تو شاید خالہ کو یہ سب اتنا برا نہ لگتا، مگر اب انہیں لگتا تھا کہ وہ ان سے بحث کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں خالہ کو اس طرح سوچنے پر بھی میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ میں خالہ سے کہتی رہتی تھی کہ اب عمر کے پاس روپیہ آنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ زیادہ دیر تک اب آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ ثنا اسے کبھی رہنے نہیں دے گی، اور وہ آپ لوگوں کی برائی اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کے شوہر کی کمائی کھا رہے ہیں۔ میں خالہ کو اس طرح کی باتوں سے خوب بھڑکا دیا کرتی تھی۔ وہ ثنا سے پہلے سے بھی زیادہ جھگڑا کرنے لگی تھی اور میں پھر پرسکون ہونے لگی تھی۔ اچھا تھا یہ تماشا اسی طرح جاری رہتا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ثنا میرے آنے پر اعتراض کرنے لگی تھی۔ میں خالہ کے سامنے خوب روئی تھی اور خالہ نے بھی مجھے گلے لگا کر خوب آنسو بہائے تھے۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں جو تمہیں یہاں آنے سے روک سکے، پھر یہ چڑیل کیا کر لے گی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی، وہ یہ یقین دہانی نہ بھی کراتی تب بھی میں جانتی تھی کہ مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ خالہ کی بدگمانیاں ثنا سے اور بڑھ گئی تھی۔ عمر بہت مصروف رہتا تھا، رات کو بہت لیٹ آتا تھا اور صبح بہت جلدی چلا جاتا۔ خالہ کو اس سے شکوے شکایتوں کا موقع کم ہی ملتا تھا، اور یہ غبار پھر وہ ثنا پر برس کر نکالتی تھی۔ اس شام بھی میں خالہ کے گھر پر تھی جب ثنا کی امی اور ممانی آئی ہوئی تھی۔ شاہد کی چھوٹی بہن اس کی ممانی کے گھر بیاہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے صحن میں خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ثنا کی امی بار بار خود ہی خالہ کو مخاطب کرتی اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی، جبکہ خالہ بڑی بیزاری سے صرف ہوں ہاں کرتی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ثنا کی امی کی کسی بات پر خالہ نے ثنا کی برائیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کی امی کچھ کنگ سی ہو گئی تھی۔ ثنا کی ممانی نے صورتحال کو قدرے بہتر کرنے کے لیے ثنا اور اس کی بہنوں کی تعریف کی تھی، اور خالہ تو پھر جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ ایسا بھی کوئی گن نہیں ہے اس میں، وہ ایک پرزبان بے لحاظ اور بدتمیز لڑکی ہے۔ میری جگہ کا کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکی ہوتی۔ ایک بچہ تک تو وہ پیدا نہیں کر سکی، اور ان کی شادی کو 3.5 سال ہونے والے ہیں۔ یہ تو ہمارا حوصلہ ہے، ہم پھر بھی اس سے یہاں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو 1 سال میں ایسی عورت کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو عمر کا ہی دماغ خراب ہے جس نے اسے اب تک رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے اب بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے اسے۔ میں سر جھکائے ایک طرف کرسی پر بیٹھی خالہ کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ دیر رہنے کے بعد وہ کچھ کہے بغیر اٹھی تھیں اور چلی گئی تھی۔ انہوں نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ ثنا ان سب باتوں سے بے خبر نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اپنی امی اور ممانی کے سامنے وہ بالکل چپ رہی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ تیر کی طرح خالہ کے پاس آئی تھی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میری ماں سے میرے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ اس کی آواز نیچی تھی لیکن لہجہ تلخ تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اسے خالہ سے اس انداز میں بولتے سنا تھا۔ خالہ اس کے سوال پر بھڑک اٹھیں۔ جو سچ ہے وہ تو میں کہوں گی، چاہے کسی کو کڑوا لگے۔ تمہاری ماں سے بھی میں نے سچ ہی کہا ہے، تھوڑا سچ اپنے بارے میں بھی کہہ دیتی۔ ثنا نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میں نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں اگر اتنا خوف تھا تو اپنی ماں کو یہاں بلایا کیوں؟ یہاں جو آئے گا میں اسے تمہاری اصلیت ضرور بتاؤں گی۔ کیا اصلیت ہے میری؟ پہلے آپ مجھے تو بتائیں۔ تو مجھ سے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی زبان درازی تمہاری ماں برداشت کرتی ہوگی، میں نہیں۔ خالہ اس کی بات پر مزید گرم ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہی چیز تو نہیں سکھائی کہ جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں نے آپ کی بہت عزت کرنے کی کوشش کی، مگر آپ جیسے لوگ عزت کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تمہاری ماں عزت کے قابل ہے؟ میری ماں کے بارے میں بات نہ کریں۔ وہ دوسروں کی زندگی آپ کی طرح جیریں نہیں کرتی، آپ کی طرح لوگوں کے سامنے اپنی داستانیں لے کر نہیں بیٹھتی۔ اس کا ہر جملہ میری خوشی میں اضافہ کر رہا تھا، تو خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹ ہی گیا تھا۔ کیوں نہ بتاؤں تمہارے بارے میں؟ لوگوں سے کیوں نہ کہوں کہ تم بانجھ ہو؟ تم نے اس گھر میں بربادی کے علاوہ اور دیا ہی کیا ہے؟ خالہ یکدم چیخنے لگی تھی۔
مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں، میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ یہاں سے دفع ہو جا، اپنی منحوس شکل لے کر غائب ہو جا، پھر یہاں کھڑی کیوں ہو؟ نہیں، کیوں جاؤں یہاں سے؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ لایا تھا مجھے یہاں پر، وہ کہے گا تو جاؤں گی، آپ کے کہنے پر نہیں۔ تمہارے شوہر کا نہیں، میرے شوہر کا گھر ہے، ان کے نام ہے۔ تمہارے شوہر کی ابھی اتنی اوقات کہاں کہ ایک کمرہ بھی بنا سکے؟ خالہ ابھی بھی اتنی ہی بلند آواز سے چلا رہی تھی۔ میں نے اس موقع پر تھوڑا ڈرامہ ضروری سمجھا۔ میں نے خالہ کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ خالہ آپ چھوڑیں، دفع کریں، آپ کیوں اپنا خون جلاتی ہیں؟ میں نے خالہ سے کہا تھا اور وہ میری بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو دخل اندازی کرنے والی؟ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے ہمارے درمیان میں بولنے کا، بلکہ تمہیں اس وقت یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا اور میرا نہیں۔ اس نے بڑے ترش انداز میں اچانک مجھ سے کہا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے یوں جھڑک دے گی۔ یہ میری خالہ ہیں، میں بھی ان سے بات کر رہی ہوں اور تم مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ یہ تمہارا نہیں، میری خالہ کا گھر ہے۔ میں نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا۔ وہ میری بات پر اور مشتعل ہو گئی تھی۔ فساد کی جڑ تم ہی ہو، یہ سب باتیں تم ان کے کانوں میں ڈالتی رہی ہو۔ اگر تم یہاں نہ آؤ تو اس گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کم بخت نے صحیح اندازہ لگایا ہے، مگر بہت دیر سے۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ خالہ نے یکدم اسے صلوتیں سنانا شروع کر دی تھی، مگر وہ بھی بڑی ثابت قدمی سے اپنے مطالبے پر جمی رہی کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، تب بھی اچانک عمر آ گیا تھا۔ اس کے لیے منظر یقیناً حیران کن ہوگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو نے بھی اس سے یقیناً پریشان کیا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے کافی حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ شمیلہ یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ وہ اس کی بات پر مزید حیران ہوا تھا اور میں نے اپنے آنسو کی رفتار میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ ثنا کہتی ہے کہ اس گھر میں سارے جھگڑے میری وجہ سے ہوتے ہیں، میں فساد کی جڑ ہوں، مجھے یہاں سے نکال لینا چاہیے، حالانکہ میں تو صرف خالہ کے لیے آتی ہوں، ثنا کی بجائے، میں نے اسے کہا تھا۔ ثنا یہ سب تم نے کہا ہے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا، شاید اس لیے اس نے ثنا سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور میں پھر کہتی ہوں کسی سے کہو کہ ہمارے گھر سے چلی جائے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح بات کر رہی تھی۔ احمقانہ باتیں مت کرو، کمرے میں جاؤ، اس نے اسے جھڑک کر کہا تھا، مگر ثنا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر یہاں سے نہیں جاؤں گی، پہلے سے یہاں سے نکالو، پھر میں یہاں سے جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کی بات پر خالہ نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا تھا۔ ثنا بھی چپ نہیں رہی تھی۔ خالہ جس قدر بلند آواز سے بول رہی تھی، وہ بھی ان سے بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ عمر کچھ دیر تک ان دونوں کو چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کی بات سن نہیں رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا اور اس نے بلند آواز میں ثنا سے کہا تھا، ثنا اب چپ ہو جا، میں تمہارے منہ سے مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں چپ نہیں کروں گی، اس نے اب بھی اتنی ہی بلند آواز میں کہا تھا۔ اس کے لہجے نے عمر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی مشتعل کر دیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی زبان بند کر لو، وہ چلایا تھا۔ کیوں؟ میں ہی کیوں اپنی زبان بند رکھوں؟ تمہاری امی کیوں نہیں؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنے سال سے میں کیا کرتی آ رہی ہوں؟ خاموشی، خاموشی، بس خاموشی۔ کیا میں جانور ہوں؟ لیکن اب میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ تم اگر مجھے چپ کروانا چاہتے ہو تو اس گھر میں شمیلہ کا آنا جانا بند کرو۔ شمیلہ یہاں بچپن سے آتی رہی ہے، اب بھی آتی رہے گی، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عمر تیز آواز میں اسے کہا تھا اور خوشی کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی تھی۔ ہاں، تم کیوں چاہو گے کہ وہ یہاں آنا بند کرے؟ تمہارے لیے ہی تو آتی ہے وہ۔ اس کی بات پر وہ بے حد حیران نظر آیا تھا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ثنا، تمہارا ذہن بے حد گھٹیا ہے اور تمہاری سوچ ہی اتنی ہی گندی ہے۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا، تم بہت عام ہو، تم میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں تم سے شادی کرتا۔ عمر کے کہے گئے ہر لفظ نے میرے کانوں میں امرت گھول دیا تھا۔ مجھے ثنا کی آنکھوں میں بلا کی بے یقینی نظر آئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عمر نے کہا ہے۔ کچھ دیر اسی طرح گمسم رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھٹیا نہیں، تم گھٹیا ہو، یہ گھٹیا ہے، اور میں پھر کہوں گی، بار بار کہوں گی کہ اسے یہاں سے نکالو، اس سے کہو کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔ یہ نہیں جائے گی، تم چلی جاؤ، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پر دھاڑا تھا۔ تم مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہے ہو؟ اس کے لیے وہ میری طرف انگلی اٹھائے عجب بے یقینی کے عالم میں اس سے کہہ رہی تھی، ایک لفظ مت کہنا، اب ایک لفظ مت کہنا، بس یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم؟ کیسے کہہ سکتے ہو مجھے
مجھ سے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے عمر حسن، میری وجہ سے تم یوں سر اٹھا کر بات کر رہے ہو، میری وجہ سے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، میں سہارا نہ دیتی تو تم کہاں ہوتے؟ میں اگر وہ اس سے کہہ رہی تھی مگر اس نے دانت پیستے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ جاؤ تم یہاں سے، جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے تم نکال نہیں سکتے اس طرح تو کبھی نہیں۔ میں عمر حسن پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب تم یہاں سے جاؤ۔ عمر حسن نے جو کہا تھا اس کی توقع کسی کو نہیں تھی، مجھے، نہ خالہ کو، نہ ثنا کو اور نہ ہی شاید عمر حسن کو۔ سب کچھ غصے میں ہوا تھا مگر سب کچھ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے کسی نے میرے وجود کی آگ کو ٹھنڈے پانی سے بجھا دیا تھا۔ خالہ کے چہرے پر بھی عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا، ہاں وہ عمر حسن کو بس دکھتی جا رہی تھی۔ ثنا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں تھی بلا کی بے یقینی، اور عمر حسن اب بھی سرخ آنکھوں اور سرخ چہروں کے ساتھ اس کے جانے کا منتظر تھا۔ میں بھی اب وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اس ڈرامے سے میری رخصتی ہو جانی چاہیے تھی۔ میں اسی طرح بہتے آنسوں کے ساتھ چہرہ چھپائے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہاں خالہ نے بتایا تھا کہ ثنا کچھ کہے اور کچھ لیے بغیر وہاں سے اسی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد عمر حسن بھی وہاں سے چلا گیا تھا، پھر ساری رات واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے دوسرے دن تحریری طور پر بھی اسے طلاق بھجوا دی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان مصلحت کا کوئی امکان نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن ثنا کے گھر سے کوئی اس کا جہیز کا سامان لینے بھی نہیں آیا تھا۔ عمر ایک دن خود ہی ساری چیزیں اکٹھی کر کے ان کے گھر پہنچا آیا تھا۔ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ثنا کے ابو سے کہا تھا جو چیزیں وہ بیچ چکا ہے اور جو روپیہ اس نے ثنا سے لیا تھا وہ انہیں 2-3 ماہ تک واپس کر دے گا۔ میرے رستے کی ہر رکاوٹ دور ہوتی گئی تھی۔ میں نے اپنے کارڈز بڑی مہارت کے ساتھ کھیلے تھے۔ میں نے صرف خالہ کے گھر ہی میں نہیں رویا تھا بلکہ گھر آ کر بھی میں نے امی کو اسی طرح روتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا کہ کس طرح ثنا نے مجھ پر عمر کے ساتھ تعلقات کا الزام لگایا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ امی اور خالہ نے کوشش کی تھی کہ اس جھگڑے میں کہیں میرا ذکر نہ آئے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میں نے اپنی ہر کزن، ہر دوست کو یہ سب بتایا تھا کہ یہ طلاق میری وجہ سے ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ میرا نام عمر حسن کے نام کے ساتھ آئے، ہم دونوں کی بدنامی ہو اور پھر مجبوراً امی مجھے اس سے بیاہ دیں، اور شاید اس سب کے بغیر عمر حسن بھی مجھ سے کبھی شادی نہ کرتا۔ ویسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے چاہا تھا۔ 2-3 ماہ میں پورا محلہ، پورا خاندان ہمارے رشتے کے بارے میں چہ مگوئیاں کرنے لگا تھا۔ میں نے خالہ کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ثنا کی وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی۔ خالہ بھی مجھ سے شرمندہ تھی، وہ جب بھی ہمارے گھر آتی ان کے سامنے پھوکو پھوکو روتی، ان کے سامنے اپنی قسمت کی دہائیاں دیتی، ان کے دل کا بوجھ اور بڑھ جاتا۔ انہوں نے عمر حسن کی طرف سے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ شرمندہ تھا کہ اس کی بیوی کی وجہ سے میرے خلاف لوگوں میں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ امی بڑی محنت سے دن رات میرے رشتے کی تلاش میں مصروف تھی۔ 2-3 جگہ انہوں نے میری بات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب بات طے ہونے لگتی تو میں کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کی خبر ان لوگوں تک پہنچا دیتی۔ نتیجہ ان کے انکار کی صورت میں ہوتا۔ میرے ماں باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان تھے، لیکن میں نہیں تھی۔ پھر میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں بدنام تو اس کے ساتھ ہو چکی ہوں، بہتر ہے کہ وہی میری شادی کر دیں۔ شروع میں امی کو میری اس بات پر شوق لگا تھا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ اگر کہیں اور میری شادی ہو بھی گئی اور بعد میں ان لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو کیا ہوگا، میری زندگی تو ایک بار پھر خراب ہو جائے گی۔ امی میری اس بات پر سوچنے میں مجبور ہو گئی تھی۔ انہوں نے خالہ سے بات کی تھی، وہ تو پہلے ہی تیار تھی، لیکن عمر حسن شادی پر رضامند نہیں تھا۔ لیکن میرے ماں باپ اور خالہ خالوں نے پتہ نہیں اسے کیا کیا واسطے دیے، کیا کیا دلیلیں دیں کہ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ ثنا کو طلاق دینے کے پورے 4.5 ماہ کے بعد اس سے میری شادی ہو گئی تھی، اور شادی بے حد دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ خالہ نے اپنے سارے ارمان نکالے تھے اور ہمارے گھر کی بھی یہ پہلی شادی تھی۔ عمر حسن میرا ہو گیا تھا، مجھے لگا تھا دنیا میری ہو گئی۔ کسی نے محبت میں اتنے صبر آزما لمحات نہیں گزارے ہوں گے جتنے میں نے گزارے تھے، کسی نے کسی کو پانے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنی میں نے کی تھی، اور میں نے اس سے پا ہی لیا تھا۔ وہ شادی پر بجھا تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے شادی کی رات کو مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اس کے اور ثنا کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، جو واحد پریشانی تھی وہ 4.5 ماہ پہلے جا چکی تھی، مگر میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں بے حد خوش تھی، بہت مسرور تھی۔ اس کے کمرے میں آنے کے خواب پتہ نہیں میں نے کب سے دیکھنے شروع کر دی تھے، اور میں وہاں آ ہی گئی تھی اس کی بیوی بن کر۔ لوگوں کا عشق شادی کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور میرا اور بڑھنے لگا تھا۔ میرے بس میں نہیں چلتا تھا کہ میں خود کو اس کے قدموں میں بچھا دوں۔ میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ اگر دن کو رات کہتا تو میں بھی رات ہی کہتی۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ اسے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ثنا یاد نہ آئے، وہ اس کے بارے میں نہ سوچے، وہ میرا اور اس کا موازنہ نہ کرنے لگے۔ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اس کے معاملے میں جتنی پرجوش ہوتی گئی تھی وہ اتنا ہی سرد ہوتا گیا تھا۔ کزن کی حیثیت سے وہ مجھ سے جتنی باتیں کیا کرتا تھا اب اتنی گفتگو بھی نہیں کرتا تھا، بس خاموش رہتا تھا۔ اس کی خاموشی سے میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ عجیب طرح کے وہم میرے دل میں اٹھنے لگتے تھے، کہیں یہ ثنا کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، کہیں اسے وہ یاد تو نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچتی اور مجھے ہول اٹھنے لگتے۔ میں نے اس گھر سے ثنا کی ہر نشانی ختم کر دی تھی، اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ بدلوا لی، کمرے کی ڈیکوریشن بدل دی۔ جس چیز کے بارے میں مجھے علم تھا کہ یہ ثنا خرید کر لائی تھی وہ میں نے اٹھا کر بیچ دی تھی یا پھینک دی تھی۔ میری شادی کو 6-7 ماہ گزرے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ ثنا کی بھی شادی ہو گئی۔ اس خبر نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا تھا، ایک عجیب تحفظ اور خوشی کا احساس ہوا تھا مجھے۔ میں کسی کا بھی برا نہیں چاہتی تھی، میں ثنا کا برا کبھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ عمر حسن کی زندگی میں آ گئی تھی جو میری زندگی تھا، اور اب جب وہ اسے کی زندگی سے نکل گئی تھی تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس کی بھی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور وہ بھی خوش رہے، اور اب اس کی شادی کی خبر نے مجھے پرسکون کر دیا تھا۔ بہت دنوں تک میں عمر حسن کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ میں اس پر پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ثنا کی شادی سے وہ پریشان تو نہیں، مگر میں اس کے چہرے پر کچھ بھی تلاش نہیں کر پائی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، افسردہ، خاموش، کسی تیسرے احساس کا اظہار نہیں تھا، نہ چہرے پر نہ باتوں میں۔ میں مطمئن ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں خود کو تسلیاں دیتی رہتی۔ جب سے میں عمر کے گھر آئی تھی اس کا کاروبار پھیلتا ہی گیا تھا، روپیہ بارش کی طرح ہم پر برس رہا تھا۔ خالہ ہر ایک سے کہتی کہ میں ان کے گھر کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہوں، میری وجہ سے گھر میں روپیہ آ رہا ہے، میری وجہ سے کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ میں ان کی باتوں پر بے حد مسرور ہوتی، مجھے بے حد فخر ہوتا۔ ہاں، یہ سب میری وجہ سے ہی ہے، میں یہاں نہیں تھی تو یہاں کیا تھا، مگر اب میں ہوں تو جیسے سب کچھ ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، اور یہ کوئی خوش فہمی نہیں تھی، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کا ثبوت وہ بڑی بڑی رقوم تھی جو وہ مجھے اور خالہ کو خرچ کرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ کم سے کم اس معاملے میں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس نے کبھی مجھے کسی چیز کی تنگی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی روپیہ پانی کی طرح بہانے کی عادت تھی، اور میری یہ عادت شادی کے بعد بھی قائم رہی۔ وہ مجھے جتنے روپے دیتا میں ایک بار شاپنگ پر جاتی اور خرچ کر آتی، پھر میں اس سے اور روپے مانگتی اور وہ ایک لفظ کہے بغیر میرا مطالبہ پورا کر دیتا۔ اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میں اتنے روپوں کا کیا کرتی ہوں۔ میں خود ہی اپنا ہر نیا لباس، نیا زیور بڑے شوق سے اسے دکھاتی، اور وہ کسی دھیان کے بغیر اسے دیکھتا اور میرے پوچھنے پر سرسری انداز میں تعریف کر دیتا۔ میرے لیے یہ بھی کافی تھا۔ میں ہر وقت خود کو سجا سنورا کر رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عمر حسن کو سادگی پسند ہے، سے زیادہ میک اپ اور بھاری بھرکم بھڑکیلے لباس پسند نہیں، لیکن یہ سب مجھے پسند، اور خالہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں خوبصورت لگوں اور مجھے سج سنور کر رہنا چاہیے، اسی طرح میں اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ عمر نے بھی کبھی مجھے اس سے نہیں روکا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کہا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے سراہتا تھا، مگر میں خود ہی اس سے پوچھتی رہتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ کہہ دیتا اچھی لگ رہی ہو، اور میں اس کی بات پر جیسے ہوا میں اڑنے لگتی۔ ان دنوں زندگی بے حد خوبصورت تھی، میں ماں بننے والی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ عمر کو بھی بدل دے گا، اس کی خاموشی توڑ دے گا۔ میری شادی کے 1.5 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن عمر کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ بیٹی سے محبت کرتا تھا، اسے بے تحاشا چیزیں لا کر دیتا تھا، اسے گود میں اٹھا لیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ افسردگی ختم نہیں ہوئی تھی جس نے اس کے وجود کو گھیرا ہوا تھا۔ مگر اب میں مطمئن تھی، میری پوزیشن اولاد ہونے کے بعد بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مجھے اب کوئی اس گھر سے ثنا کی طرح نہیں نکال سکتا تھا۔ عمر ویسے بھی اب بہت مصروف رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیکٹری بنوا رہا تھا، اس کے پاس فرصت اب بہت کم ہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا، خالہ سے بھی میرے تعلقات اب اتنے
खुशगवार नहीं रहते। कुछ अरसे तक तो उन्होंने मेरे बड़े नाज और लाड उठाए थे, मगर फिर इन्हें मेरी बहुत सी बातों पर एतराज़ होने लगा था। इन्हें एतराज़ था कि मैं बाज़ारों में बहुत जाती हूँ, मैं घर के मामलात में इनकी राय नहीं लेती, मैं कहीं जाने से पहले इनसे इजाज़त नहीं लेती, मैं अपने मेके कितने चक्कर क्यों लगाती हूँ, मैं बहुत फजूल खर्च हूँ, मैं घर के कामों को हाथ नहीं लगाती, मेरे मिजाज आसमान पर रहते हैं। मैंने उमर को इन से बिल्कुल जुदा कर दिया है, वो इनके पास बैठता ही नहीं। इनकी एक शिकायत नहीं थी, इन्हें तो बस शुरू से बोलने की आदत थी। ये आदत अब कैसे छूट जाती, मगर मैं कोई सना नहीं थी जो ज़बान पर टेप लगा कर फिरती। फिर जब मेरे शोहर को मेरी किसी बात पर एतराज़ नहीं था, तो वो एतराज़ करने वाली कौन होती थी। उमर को मैंने इनसे जुदा नहीं किया था, वो खुद इनके पास नहीं बैठता था, फिर मैं इसे कैसे पकड़ पकड़ कर इनके पास बैठाती। और ये अच्छा ही था, इनके पास बैठ कर इसने क्या सुनना था, मेरी शिकायतें। एक दो बार खाला से मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था, और खाला ने जब उमर से इस बारे में शिकायत की तो उसने बड़ी सख्ती से इनसे कहा था कि वो आइंदा मेरे बारे में इनसे कोई शिकायत करे, ना ही वो एक लफ्ज़ सुनेगा। खाला इसकी इस बात पर जैसे शॉक्ड रह गई थी, मगर मुझे बेहद फ़ख्र हुआ था खुद पर और उमर पर। इसके दिल में मेरे लिए कुछ था, तभी तो इसने मेरी तरफदारी की थी, जिससे मेरी मोहब्बत में भी इजाफा हो गया था। हमारी शादी को 3 साल हुए थे, और पता नहीं क्यों लेकिन यकदम उमर के रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वो बेहद परेशान रहने लगा था। बाज़ दफ़ा रात को मेरी आंख खुलती तो वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा होता। मैंने इसकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश की थी, मगर वो खामोश ही रहा था, बल्कि काफ़ी बेरुखी के साथ मुझे झड़क देता। इन दिनों वो इरम से भी खींचा खींचा रहता था। मेरा ख्याल था कि शायद वो किसी कारोबारी मसले की वजह से परेशान था, मगर अब वो कारोबार इतना फैल चुका था कि मैं कम से कम ये नहीं सोच सकती थी कि पहले जैसे हालात लौट आएंगे। इसकी कैफियत 2-3 माह रही थी। वो ज़्यादा वक्त घर में गुजारता, ना ही मुझसे बात करता, और अगर मैं इससे बात करने की कोशिश करती तो वो कार्ड खाने को दौड़ता। मगर अगर कभी इसके कंधे पर भी हाथ रखती तो वो यूं मेरा हाथ झड़कता जैसे मैं कोई गलीज चीज़ हो। इसने इन 2-3 माह में एक बार भी इरम को गोद में नहीं उठाया, ना ही इसके पास गया। मैं इसके रवैये से बेहद परेशान थी। इन दिनों एक बार फिर मैंने खलूस से नीयत से खुदा से इसके ठीक हो जाने की दुआ की थी, और एक बार फिर मेरी दुआ कबूल हो गई थी। 2-3 माह तक इसी तरह रहने के बाद वो आस्ता आस्ता ठीक हो गया था, और सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ था बल्कि इसके चेहरे की मुस्कुराहट भी लौट आई थी। शादी के 3 साल बाद वो इस अफसुदगी से बाहर निकल आया था। सना का तिलिस्म तो टूट ही गया था। मैं इसका दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। अब वो अक्सर मुझसे बात कर लिया करता था, कभी मुझे कोई गिफ्ट भी ला देता, कभी अपने साथ कहीं घुमाने भी ले जाता। इरम से भी पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। हाँ, खाला के साथ इसका रवैया वैसा ही था। इनके साथ वो अब भी खींचा खींचा ही रहता था। हर माह वो खड़े खड़े इन्हें कुछ रकम थमा देता, इनका हाल वाल पूछता और चला जाता। खाला बाद में बोलती रहती, लेकिन कोई इनकी नहीं सुनता था। वक्त आस्ता आस्ता गुजरता जा रहा था। हमारी शादी को 10 साल गुजर गए थे। इन 10 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई थी। मेरे यहाँ एक और बेटी हुई थी, और इस बेटी की पैदाइश पर उमर हसन ने कहा था कि अब वो मज़ीद कोई बच्चा नहीं चाहता। मुझे बेटे की बेहद ख्वाहिश थी, और मैंने बहुत इसरार किया था कि कम से कम एक बेटा तो ज़रूर होना चाहिए, मगर इसने बड़ी सख्ती से मेरे इस मुतालबे को रद्द कर दिया था। इसने कहा था कि 2 बच्चे काफ़ी हैं, वो इन्हीं की अच्छी तालीम और तरबियत करना चाहता है। 2 से ज़्यादा बच्चों को वो वक़्त नहीं दे सकता, और बेटे या बेटियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस औलाद अच्छी होनी चाहिए। मुझे इसकी बातों पर खुशी और हौसला हुआ था। इसके नज़दीक बेटियां भी बेटों के बराबर हैं, लेकिन मेरे दिल में फिर भी बेटे का मलाल ज़रूर था। मुझे इसकी कमी महसूस होती थी। आखिर इतना बड़ा कारोबार कौन संभालता। उमर को इसकी भी फिक्र नहीं थी। इसने अपने छोटे भाई को भी अपने साथ बिजनेस में लगाया हुआ था, और यकीनन वो सोचता होगा कि अंसर इसके बाद कारोबार संभाल सकता है, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ और मंसूबे रखती थी। अगर बेटा नहीं तो फिर मेरे दामादों को ही ये कारोबार संभालना चाहिए। मैंने अपने दिल में तय कर रखा था। बिजनेस था कि वो फैलता ही जा रहा था। पहले एक फैक्ट्री थी, अब 3 फैक्ट्रियाँ थी, और उमर अब भी पागलों की तरह रात दिन बिजनेस में लगा रहता। महीने में एक बार ज़रूर या तो इसे कराची जाना पड़ता, या फिर बैरून मुल्क, और हर दफ़ा वापसी पर कोई ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर इसके साथ होता। मैं इस बढ़ते हुए बिजनेस पर बेपनाह खुश थी, इसलिए मैंने कभी घर में कम वक्त देने पर इस पर एतराज़ नहीं किया था। वो सब कुछ मेरे घर के लिए ही तो कर रहा था, मेरे बच्चों के लिए कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था। मैं जानती थी फिर मुझे एतराज़ क्यों होता। इन 10 सालों में वो अपनी सबसे छोटी बहन की शादी कर चुका था। अंसर की भी शादी हो चुकी थी। शादी के 6ठे साल एक हादसे में चचा का इंतकाल हो गया था।
اگلے ہی سال ہم اپنے نیک گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ خالہ کو ہم ساتھ نہیں لائے تھے، وہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انصر اور اس کی بیوی کے ساتھ اس پرانے گھر میں تھی۔ اب ان کا سارا رعب ختم ہو چکا تھا۔ وہ بے حد خاموش ہونے لگی تھی اور گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے کے کونے میں تسبیح لیے بیٹھی رہتی۔ اس عمر میں آ کر سب ایسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس خاموشی سے پہلے لوگوں نے کیسے کیسے طوفان برپا کیے ہوتے ہیں۔ ساری عمر خالہ نے بھی اپنی زبان سے لوگوں کو نشتر کی طرح کاٹا اور اب انہیں اپنی آخرت کا احساس ہوتا ہوگا۔ میں جب بھی خالہ کو دیکھتی مجھے یہی خیال آتا تھا۔ کبھی کبھی جب میں پچھلے 10 سال کے بارے میں سوچنے بیٹھتی تو مجھے خیال آتا کہ عمر حسن کو جیتنے کے لیے میں نے کیسی جنگ لڑی تھی، کون سا جتن تھا جو میں نے نہیں کیا تھا، کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا تھا، لیکن اس کا حصول میرے لیے خسارے کا سودا ثابت نہیں ہوا تھا۔ مانتی ہوں میں نے کچھ ناجائز کام بھی کیے تھے، لیکن محبت و جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ عمر حسن میری محبت تھا اور ثنا سے میری جنگ تھی، پھر میں نے وہی کیا جو جائز تھا، کم سے کم میری نظر میں۔ اور کیا ہوا تھا، کس کا گھر تباہ ہوا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ عمر کا گھر تباہ ہوا تھا مگر اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی اور آج وہ بے حد خوش ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ ثنا کا گھر برباد ہوا مگر اس کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اپنے گھر خوش ہوگی۔ میری خواہش عمر تھا، مجھے بھی وہ مل گیا، میری زندگی بھی برباد ہونے سے بچ گئی۔ بعض دفعہ ایک گھر توڑنے سے بہت سی زندگیاں سنور جاتی ہیں، میں اکثر سوچا کرتی تھی۔ زندگی اس طرح رواں دواں تھی۔ میری شادی کو 17 سال ہونے والے تھے۔ ہم 3 سال پہلے ایک بار پھر پہلے سے بڑے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ زندگی بے حد پرسکون تھی۔ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں اور عمر نے انہیں شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ وہ ان کی تعلیم کے بارے میں سوچنے شروع سے ہی بہت انٹرسٹ لیتا رہا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں کبھی بھی زیادہ فکر کرنی نہیں پڑی۔ ویسے بھی مجھے خود نہ تو تعلیم میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی میں اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد کر سکتی تھی، کیونکہ میں خود صرف مشکل سے FA ہی کر سکتی تھی۔ اس لیے ان کی تعلیم کا مسئلہ میں نے عمر کے لیے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ وہ خود تو انہیں نہیں پڑھاتا تھا مگر اس نے ان کے لیے بہت مہنگے اور بہترین ٹیوٹر لگوا رکھے تھے۔ اس کے پاس ان کو پڑھانے کے لیے وقت ہوتا بھی کہاں۔ پچھلے 17 سالوں میں اس نے کاروبار کو اتنا پھیلا لیا تھا کہ اب وہ چاہتا بھی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ انصر بھی بے حد مصروف رہتا تھا۔ عمر پہلے کی نسبت اب زیادہ دنوں کے لیے گھر سے غائب رہتا تھا۔ ہاں، اب بعض دفعہ مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی فنکشن پر ہمارے ساتھ جانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا اور نہ ہی وہ کبھی مجھے یا بچوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن میں لے کر گیا تھا، بلکہ اس کے دوست بھی کبھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے اور نہ ان سے ہمارا ملنا جلنا تھا۔ جب بھی اس سے کبھی کسی فنکشن کی دعوت آتی تو یا تو وہ ہمیں بتاتا ہی نہ، اور اگر کبھی بتا دیتا اور میں ساتھ جانے کی فرمائش کرتی تو وہ لے جانے سے انکار کر دیتا۔ مجھے یہ لگتا کہ شاید اسے پسند نہیں کہ میں اس کے ساتھ اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر میں جاؤں، اس لیے میں زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی۔ مگر گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی جب بچے بہت اصرار کرتے تو بھی وہ ہم لوگوں کو کبھی اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کسی تفریح مقام پر نہیں لے کر گیا تھا۔ گرمیوں میں اس کے اپنے بیرونی ملک کے ٹورز ہوتے تھے۔ وہ ہمیں کہیں جانے سے نہیں روکتا تھا بلکہ ہمارے جانے کے پورے انتظامات کر دیا کرتا تھا۔ انصر کی فیملی کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں بھجوا دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا کہ وہ ساتھ ہو۔ کچھ دنوں کے لیے ہم تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں کرتے جہاں اس کی کوئی مصروفیات آڑے نہ آتی، مگر اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ میں جذباتی ہو کر اسے ایسی کوئی بات کہتی تو وہ بڑی غیر سنجیدگی سے کہتا، دیکھو شمیلہ، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، یہ باتیں وغیرہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ رومانس کی عمر ہے، ہماری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب ہمیں اپنی خواہشات کی بجائے ان کی خواہشات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا کہ میں اسے کہوں کہ اس عمر میں کیا تم نے تو کسی بھی عمر میں رومانس نہیں کیا، اس کے پاس ہمیشہ وقت کم ہوتا تھا، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا۔ بعض دفعہ میرا دل چاہتا میں اس سے پوچھوں کہ تم نے ثنا سے رومانس کیسے کیا تھا، کیا تب تم پریکٹیکل آدمی نہیں تھے؟ مگر میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا تھا۔ میں کبھی اس کی فیکٹری گئی تھی نہ آفس، لیکن اس دن شاپنگ سے واپسی پر قائد اعظم روڈ سے گزرتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ قائد اعظم روڈ پر ہماری فرم کا ہیڈ آفس ہے۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں چلی جاتی ہوں اور اگر عمر وہاں ہوا تو وہ اپنے ڈرائیور کو کہہ کر مجھے گھر ڈراپ کروا دے گا۔ میری
ڈرائیور کو بھی اس آفس کا پتہ تھا اور جہاں میری گاڑی پنچر ہوئی تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی وہ آفس تھا۔ ڈرائیور مجھے وہاں تک چھوڑ گیا۔ میں آفس کے اندر چلی گئی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے میں نے اپنا تعارف کروایا تھا تو وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی حیرانی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے عمر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ آفس میں نہیں ہے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ وہ آفس کی کسی گاڑی پر مجھے گھر ڈراپ کروانے کا انتظام کرے۔ وہ میرے مطالبے پر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، دیکھیں یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ مسز عمر نہیں ہیں، لیکن آپ کون ہیں یہ میں نہیں جانتی، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ آپ خود سے یہاں آئی ہیں یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ کیا سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ کیا خیال ہے تمہارا کہ میں کون ہوں؟ میں مسز عمر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ عمر صاحب کو کئی بار پک کرنے آتی ہیں اور ویسے بھی کبھی کبھار آتی رہتی ہیں، اور آپ مسز عمر نہیں ہیں۔ اس کی بات مجھے بم کے دھماکے جیسی لگی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے مجھے 440 وولٹ کا شاک دیا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے تاثرات سے بے خبر وہ کہہ رہی تھی، اگر آپ مسز عمر ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا تو علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں۔ میں نے عجیب سی کیفیت میں اپنے گھر کا ایڈریس دہرایا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ لیکن عمر حسن صاحب کے گھر کا ایڈریس 104 ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن ہے۔ گلبرگ میں ان کے بھائی کا گھر ضرور ہے، مگر اس کا ایڈریس بھی وہ نہیں جو آپ بتا رہی ہیں۔ آپ کوئی بہت بڑی فراڈ۔ میں اس کی بات پوری سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ تیز قدموں سے میں آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ میں بے حد طیش میں اس جگہ آئی جہاں میری گاڑی تھی۔ گاڑی اب بھی وہیں تھی، لیکن ڈرائیور نہیں تھا۔ شاید وہ پاس کے کسی دکان سے کسی آدمی کو لینے گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ گاڑی کا ٹائر اتار کر پاس ہی کہیں پنچر لگوانے لگ گیا تھا۔ جب وہ آیا تو میں نے اسے گھر کی بجائے ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس بتا کر وہاں چلنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے مطلوبہ گھر کے سامنے لے آیا تھا۔ اس گھر کے سامنے میرا گھر ایک جھونپڑی تھا۔ وہ گھر بلا شبہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ عمر حسن، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، میں نے اپنے دل میں عزم کیا تھا۔ میں اس گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ میرا وجود جیسے کسی آگ میں جل رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا میں اس گھر اور اس کی ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ پھر وہ بچہ میرے سامنے آیا تھا اور میرا دل چاہا میں اپنے بال نوچنے لگوں، اپنے کپڑے پھاڑوں، اس بچے کے ٹکڑے کر دوں۔ عمر حسن، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرا دل لہو ہو رہا تھا، میری آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا تھا، عمر کو، اس عورت کو جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جس نے میرا گھر برباد کیا تھا۔ وہ چہرہ شناسا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے وجود کو ایک برفیلی قبر میں دفن کر دیا ہو۔ ہاں، وہ ثنا تھی، وہی ثنا جس سے میں نے عمر حسن کو چھینا تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، نہ کچھ سوچ سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا سکون تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھیں مجھ پر ہنس رہی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا اور اندر چلی گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ 17 سال میں پہلی بار میں دل سے روئی تھی، اور اتنا روئی تھی کہ شاید کبھی کوئی نہیں روئے گا۔ میں جہاں 17 سال پہلے تھی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ 17 سال میں نے خود کو فریب دے دے کر گزارے تھے، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر حسن سراب ہے۔ نہ وہ 17 سال پہلے میرا تھا، نہ اب میرا ہے۔ میں اپنا کمرہ بند کر کے سارا دن ماتم کرتی رہی تھی، اور مجھے اب کرنا ہی کیا تھا۔ وہ رات کو گھر آیا تھا۔ اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ پہلے ہی باخبر تھا اور بے حد پرسکون تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، نہ پہلے کبھی، اور نہ آج، اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔ میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تم سے میرا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، نہ ضرورت کا، صرف مجبوری کا رشتہ ہے۔ وہ بڑے سکون سے میرے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ 17 سالوں میں پہلی بار وہ اس طرح روبرو مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سب کچھ کہا تھا، سب کچھ۔ مجھے خواہش تھی کہ وہ کبھی مجھ سے بہت سی باتیں کرے۔ اس نے آج میری وہ خواہش پوری کر دی تھی۔ عمر، میں نے تمہارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہارا گھر بسایا تھا، میں نے اس سے کہا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے مسکرایا تھا۔ یہ سب تمہاری خواہش تھی، میری نہیں۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، میں نے نہیں کہا تھا میرا گھر بساؤ۔ اور کون سی قربانی دی ہے تم نے؟ میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی تم نے۔ قربانی ثنا نے دی تھی، ایک دو نہیں، بہت سی، اور اب تک دیتی آ رہی ہے۔ یہ وہ تھی جو میرے لیے بڑے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی۔
یہ وہ تھی جس نے مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ وہی تھی جس نے میری کنگالی کے دنوں میں مجھے اور میرے گھر کا سپورٹ کیا، یہ وہ تھی جس نے میری ماں کی ہر غلط اور ناجائز بات کو برداشت کیا، یہ وہ تھی جس نے اپنا پورا زیور میری بہن کی شادی کے لیے بیچ دیا، یہ وہ تھی جس نے اپنے جہیز کا سامان تک میرے لیے بیچ دیا۔ قربانی اگر کسی نے دی تو اس نے دی، تم نے نہیں۔ تمہیں تو سب کچھ ملا، جتاؤ کیا نہیں ملا تمہیں؟ شادی کے بعد سے کون سی خواہش تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، سب کچھ، تاکہ تم کبھی مجھ پر کوئی احسان نہ جتا سکو۔ مجھ پر اگر کسی کے احسان ہیں تو ثنا کے ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہ دے سکوں۔ اس نے مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ شمیلہ، میں سب کچھ جان گیا تھا، تمہاری امی کی اصلیت دیر سے ہی صحیح مگر میں پہچان گیا تھا۔ تم نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں تب سوچتا تھا کہ تم صرف امی کے کہنے پر ایسا کر رہی ہو، مگر ثنا ٹھیک کہتی تھی، تم اپنے مفاد کے لیے اس گھر کو برباد کرنے کے در پہ تھی۔ اس دن جو کچھ ہوا، جو ہنگامہ مچایا تھا تم نے کہ ثنا نے تم پر الزام لگایا، حالانکہ الزام تو تب بھی نہیں تھا، تم بدنام ہو رہی تھی اور تم بہت خوش تھی، کیونکہ تم یہی چاہتی تھی کہ تم بدنام ہو اور میں مجبور ہو کر تم سے شادی کر لوں۔ یا اللہ، کیا ہر انکشاف آج ہی ہوگا؟ میں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر وہ آواز بند نہیں ہوئی۔ تمہارا اس پاگل پن، تمہاری بے اختیاریاں، تمہارے انداز، تمہاری باتیں، ہر چیز نے ثنا کے شک کی تصدیق کی تھی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے جو چاہا تم نے کیا۔ میں جان گیا تھا، میں تمہیں جان گیا تھا، تمہارے اندر کیا تھا مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا، لیکن میرے پاس تم سے جان چھڑانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے ثنا سے صرف 2 دن کے لیے نفرت ہوئی تھی، صرف 2 دن کے لیے، اور اس 2 دن نے میرے اور اس کے درمیان اتنی دیواریں کھڑی کر دی جنہیں پار کرنے میں مجھے 3 سال لگ گئے۔ میری غصے، میری جلد بازی، میری حماقت نے 2.5 سال تک اسے ایک جہنم میں رہنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے طلاق دی، تمہاری وجہ سے اسے اس شخص کے ساتھ 2.5 سال گزارنے پڑے جس نے اسے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے ٹارچر کیا۔ تم نے کبھی سگریٹ سے جسم پر پڑنے والے ابالے دیکھے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ میں نے کبھی تمہارے جسم کو سگریٹ سے نہیں جلایا۔ تمہارے جسم پر کبھی کسی نے ٹھوکریں ماری ہیں؟ نہیں نا، اس کے جسم پر بہت دفعہ ماری گئی ہیں۔ تمہیں کبھی میں نے بیلٹوں سے پیٹا ہے؟ نہیں نا، مگر اسے اس کا شوہر پیٹتا رہا ہے۔ تمہیں میں نے کبھی گالی نہیں دی نا، اسے بہت دی گئی ہیں، اور یہ سب 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ، 2 ہفتے نہیں ہوا، یہ سب 2.5 سال سے ہوا ہے، اور یہ سب میری اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے طلاق نہ دیتا تو وہ بھی اس ذہنی مریض کے ہتھے نہ چڑھتی، اور پھر طلاق کے لیبل سے بچنے کے لیے یہ سب چھپاتی نہ پھرتی، لیکن میں نے اسے طلاق دے دی۔ جو اس نے برداشت کیا ہے وہ تم کبھی نہ کرتی۔ تکلیف اور قربانی کے لفظ تمہیں صرف کہنا آتے ہیں، ان کا مطلب نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو میں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنی ناک کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اور خون سے لت پت چہرے کے ساتھ ایک جھمگٹے میں کھڑی تھی، اور مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا لیا تھا۔ تم اس کرب کا اندازہ نہیں کر سکتی جس سے میں گزرا تھا۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جسے میں نے کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور وہ شخص معمولی بات پر اسے جانور کی طرح پیٹتا تھا۔ پتہ ہے شمیلہ، اس دن میرا دل چاہا تھا میں بھی تمہارے جسم پر اسی طرح ٹھوکریں ماروں جیسے وہ اس کے جسم پر مارتا تھا۔ جلتے ہوئے سگریٹ کو تمہارے جسم پر مسل کر بجھاؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے ثنا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، بس کہتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر میرے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا تھا، وہ تب بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ میں اسی دن تمہیں طلاق دے دینا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے ارم کا خیال آ گیا تھا، وہ بہت چھوٹی تھی، اسے ابھی تمہاری ضرورت تھی۔ میں ایک بار پھر جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صبر کیا۔ پھر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا، میں نے اس کے والدین سے مل کے اس شخص سے اس کو طلاق دلوائی تھی اور پھر اس سے شادی کر لی تھی۔ 1 سال تک ہم دونوں ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا سکے تھے، ہمارے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ اگر کبھی روتی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اسے خاموش کروا سکوں، اسے کوئی دلاسا دے سکوں۔ ایک مجرم کی طرح میں اس کے سامنے جایا کرتا تھا، اور یہ سب تم نے کیا تھا، اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ میں اس کی آواز سے اس کی دل کی کیفیت جان رہی تھی۔ آج ایسے یوم حشر تھا۔
جب ارم کچھ بڑی ہوئی تھی تو میں تمہیں طلاق دے دینا چاہتا تھا۔ میں نے ثنا سے اس بارے میں بات کی تھی اور اس نے سختی سے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں ایسا نہ کروں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی کی زندگی برباد ہو، تمہارے ساتھ وہ کچھ ہو جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ شیئر کرنا قبول کر لیا تھا۔ پھر ایسے بہت سے مواقع آئے تھے جب میں تم سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں صرف ایک گھر چاہتا تھا۔ ثنا کے ساتھ 2 گھروں سے میں تنگ آ گیا تھا، لیکن ہر بار وہ نہیں مانی۔ ہر بار وہ مجھے مجبور کر دیتی کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں۔ اس نے ایک ایک کر کے بے شمار بھالے میرے سینے میں اتار دیے تھے۔ تو تمہارے ساتھ پچھلے 17 سال میں نے بھیک میں ملی خیرات کے طور پر گزارے ہیں۔ میں اپنے سر کو اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میرے اور ثنا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ میں تم سے اس لیے اور کوئی اولاد نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا کوئی بیٹا ہو اور وہ ثنا کے بیٹوں کے ساتھ میرے کاروبار کو شیئر کرے۔ میرا سب کچھ ثنا اور اس کی اولاد کا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میرا نام اور میری نسل ثنا سے ہی چلے۔ تم پوچھتی تھی نا کہ اتنے بڑے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ میرے اور ثنا کے بیٹے سنبھالیں گے۔ میں اپنا کاروبار سارا تقریباً اور جائیداد ان چاروں کے نام کر چکا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے یہ گھر رکھا ہے اور ارم اور اقصیٰ کے لیے بینک میں کچھ روپیہ ڈپازٹ کروا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور تم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنا تعارف اس حوالے سے کرواؤ گی تو لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنو گی، اس لیے آئندہ کبھی اس حوالے سے اپنا تعارف مت کروانا اور نہ ہی کبھی دوبارہ میرے گھر جانا۔ تم خاندانی بیوی ہو مگر دوسری بیوی ہو، ہمیشہ دوسری ہی رہو گی۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم شاپنگ کرتی رہو، خاندان سے میل ملاپ رکھو اور وہاں میرے حوالے سے عزت حاصل کرتی رہو۔ مگر ثنا میری پہلی بیوی ہے اور جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں میری بیوی کی حیثیت سے وہی جائے گی اور اسے ہی عزت ملے گی، تمہیں نہیں۔ میں نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی دور نظر آ رہا تھا جتنا 17 سال پہلے تھا۔ تم نے اتنے سال مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ میں نے اسے سے پوچھا تھا۔ ہاں، صرف تم سے میں نے چھپایا تھا اور کسی سے نہیں۔ امی اور انصر دونوں ثنا سے میری شادی سے واقف ہیں۔ تمہیں بتانے کی میں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچنے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ بے حد مطمئن، بے حد پرسکون تھا۔ اس نے میرے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیا تھا اور میں پچھلے 17 سالوں میں یہ سوچ کر خوش ہوتی رہی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ایک فریب تھا۔ ثنا کا سیب ہمیشہ میری زندگی میں رہا تھا اور اس سیب نے ایک بار پھر میرے وجود کو نگل لیا تھا۔ عمر، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم مجھے طلاق دے دو۔ اتنا بڑا دھوکہ کھا کر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے پتہ نہیں یہ کہنے کا حوصلہ کہاں سے پیدا کیا تھا۔ مجھے تمہیں طلاق دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ خوشی ہوگی، لیکن تم اچھی طرح اس بات کے بارے میں سوچ لو اور پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ میں ارم اور اقصیٰ کو تم سے نہیں چھینوں گا، وہ تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ میں انہیں شٹل کاک بنانا نہیں چاہتا۔ یہ ضرور سوچ لو کہ تمہارے اس فیصلے سے ان دونوں کے ذہن اور زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ تمہیں کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی شادی بھی کرنی ہے اور کسی طلاق یافتہ کی بیٹی کو بیاہ کر لانے سے پہلے لوگ 1000 بار سوچتے ہیں۔ پھر بھی اگر تم طلاق ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن بہتر ہے تم اچھی طرح اس بارے میں سوچ لو۔ وہ یہ کہہ کر بڑی لاپرواہی سے اپنا بریف کیس اٹھا کر چلا گیا تھا اور میں تب سے اس کرسی پر جھول رہی ہوں۔ چیزوں کو بنتے ہوئے کتنے مہینے، کتنے سال لگ جاتے ہیں، مگر جب وہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھر سب کچھ لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں کرسی پر جھولتے ہوئے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے وجود کو دیکھ رہی ہوں۔ آئینہ مجھے سبز کپڑوں میں ملبوس، ترشدہ بالوں والی ایک فریبی مائل 40 سالہ عورت کا عکس دکھا رہا تھا، جس کا ماضی ایک فریب تھا اور مستقبل ایک خواب رہا ہے، جس کا خوبصورت چہرہ اور جسم اس مرد کے دل کو نہیں جیت پایا تھا جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ میں یہ نہیں مانتی کہ مرد کے لیے قربانی دی جائے اور وہ اسے بھول جائے، اس کا کوئی صلہ نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں تو وہ اسے بھلا دے، اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہ ہو، اور پھر ہم دونوں میں تو ذہنی ہم آہنگی ہے، ہمیں تو اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بعض دفعہ لفظوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کم سے کم عمر حسن وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ بہت سال پہلے ایک بار ثنا نے اپنے کسی دوست سے کہا تھا، اس کی آواز میرے کانوں میں لہرا رہی تھی۔ ہاں،
عمر حسن احسان فراموش نہیں تھا۔ اس میں وہ خوبیاں تھیں جو عام مردوں میں نہیں تھی، اور ان خوبیوں کی وجہ سے ہی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ مجھ میں اس جیسی کوئی خوبی نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی۔ میں مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، تاہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ دونوں باتیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے کسی فعل پر کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا اسے حاصل کرنے کے لیے کیا۔ میں انسان تھی، کوئی فرشتہ نہیں، اور پھر سب ہی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر میری وجہ سے ثنا کو تکلیفیں اٹھانی پڑی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ سب اس کی قسمت میں تھا۔ پھر عمر حسن مجھے ان سب چیزوں کا ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ میں نے 17 سال کے دوران سب کچھ پا لیا تھا، دولت، گھر، بچے، سکون۔ میں نے سوچا تھا کہ اب دنیا میں کچھ اور پانے اور حاصل کرنے کے لیے باقی ہی نہیں رہا، مگر مجھے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ عمر حسن یہاں بس عمر حسن میرا نہیں ہوا۔ میں نے اس کو اتنا چاہا تھا کہ اس کے عشق میں اپنے وجود کو آگ بنا ڈالا تھا، اور اس آگ نے کتنوں کو جلایا، مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اب یہاں اس کمرے میں کرسی پر جھولتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس سے طلاق لے لوں تو اس عمر میں اپنے چہرے، اپنے ماتھے پر یہ داغ کیسے سجا لوں؟ اپنی بیٹیوں کو میں کیا بتاؤں کہ میں عمر حسن سے طلاق کیوں لے رہی ہوں؟ اپنی ماضی کے کارنامے کو ان کے سامنے کیسے رکھ دوں؟ وہ تو پھر بہت سے سوال کریں گی میرے بارے میں، عمر حسن کے بارے میں اور ثنا کے بارے میں، اور میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اور اگر انہیں مطمئن کر بھی دوں تو ان لوگوں کو کیسے مطمئن کروں جو میری بیٹیوں کا رشتہ لینے آئیں گے؟ اور اگر میں طلاق نہ لوں تو زندہ کیسے رہوں؟ پچھلے 17 سال جس فریب، جس شراب کے ساتھ رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ آگے کیسے رہوں؟ اس کی بے اعتبار نظروں اور اجنبی لہجے کو کیسے برداشت کروں جو میرا خون کر دیتے ہیں؟ اور یہ کیسے برداشت کروں کہ اسی شہر میں ایک گھر میں وہ اس عورت کے پاس بھی جاتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے لیے اس کی نظروں میں نفرت اور اس کے لیے محبت ہو؟ میں دوراہے پر کھڑی ہوں اور جانتی ہوں کہ منزل دونوں ہی رستوں پر نہیں ہے، پھر بھی مجھے ایک رستہ چننا ہے اور میں انتخاب نہیں کر پا رہی۔ اور اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، کون سا رستہ چنوں؟ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اچھا کیا یا برا۔ مجھے یہ نیکی اور بدی کا فتویٰ جاری مت کیجیے، میں سب جانتی ہوں، صرف یہ نہیں جانتی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ سے آپ کی مدد چاہتی ہوں، شاید آپ مجھے اس برزخ سے نکال دیں جس میں میں اپنی مرضی سے گری ہوں۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے میں نے خوابوں کا شجر دیکھا، اور اس کی رائٹر ہے عمیر احمد۔ کیسا لگا آپ کو عمیر احمد کا یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر اس پر کوئی ڈرامہ بنا ہوا ہوگا وہ بھی بتا دیجیے گا، لیکن کہانی بہت اچھی تھی۔ اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ آپ کو یہ عمیر احمد کا یہ والا ناول کیسا لگا اور اس میں کیا میسیج ہے، اور لاسٹ میں انہوں نے جو سب سے پوچھا ہے تو آپ کی رائے کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔